السلام علیکم ناظرین، سلام پاکستان میں خوش آمدید. اور ناظرین، آج آپ جس طرح جانتے ہی ہیں کہ آج 2 جن ہے 2012 اور نیا سال شروع ہو چکا ہے. ہم ہمیشہ بات کر رہے تھے اگلے سال کیا کرنا ہے. ہمیشہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ریزولوشن ضرور ہونا چاہیے کہ اگلے سال ہمیں اب کیا کیا چیزیں ایسی کرنی ہیں جو ہمارے لیے بہتری کی طرف آئے. اور جس طرح ہم بھی ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اپنے شو میں ہم کیا کیا آپ کے لیے لے کر آئیں کہ بہتری کی طرف جائیں اور آپ کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ بہتری لے کر آئیں. جس طرح میں اپنے لیے تو کہتی ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں نے سیکھی بھی ہیں اس 1.25 سال کے عرصے میں. ماشاءاللہ سے میں نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے کہ میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ کوئی بھی مجھ سے اگر بات کرتا ہے تو میں اس کے آگے کم از کم اتنی نالج ضرور رکھتی ہوں کہ بات کر سکتی ہوں، جواب دے سکتی ہوں، بتا سکتی ہوں. نالج اتنی ہونی چاہیے، نالج کا ذخیرہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. مارننگ شوز آپ لوگوں کے لیے ہوتے ہی اس لیے ہیں تاکہ آپ لوگ نالج کا ذخیرہ حاصل کر سکیں بہت سارا. دیکھیں جب انٹرویوز تو ہوتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہیلتھ پر، آپ لوگ کی فٹنس پر، اور اس کے علاوہ آپ لوگ کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، اور آپ لوگ کی زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ لوگ کا لائف سٹائل، آپ لوگ کے ایون یہاں تک کہ ہم آپ کو دینی طور سے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی لائف کو اپنے گزارنا ہے. دین کو کبھی بھی اپنے زندگی سے، اپنی دنیا سے دور نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا زبردست جو ہے پورا ایک سچویشن بتائی ہوئی کہ کس طرح سے آپ نے لائف کو سپینڈ کرنا ہے. تو ہمیں کسی بھی چیز سے دور نہیں رہنا چاہیے، ہر چیز کو اپنے ساتھ اپنی لائف میں شامل کرنا چاہیے. اسی طرح ہم نے اپنے مارننگ شوز میں بہت ساری ایسی چیزیں شامل رکھی ہوئی ہیں. ہماری خواتین، آپ لوگوں کو بھی ہم یہ کہتے ہیں، مجھے بہت سارے سبجیکٹس ایسے آ رہے ہوتے ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کے بتائے ہوئے سبجیکٹس ہیں. لٹرلی جب میں کہیں جاتی ہوں، کہیں بیٹھتی ہوں تو لوگ مجھ سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے نیکسٹ آپ اس پر بھی ضرور بات کیجیے گا. دیکھیں یہ والا ایک سوشل ایشو ہے، دیکھیں یہ والی ہماری خواتین کی پرابلم ہے. کیونکہ خواتین کا شو ہوتا ہے، آپ لوگوں کا شو ہے، اس حوالے سے ہم جو کافی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. لاسٹ ویک بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں کی، بہت سب نے اپریشیٹ کیا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اور ہم نے اسی سال پہلے بھی بچوں کے لیے کافی ساری اور بھی شوز کیے تھے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے جتنے بھی جو ہیلتھ کے حوالے سے آپ لوگوں کو بہت ساری انفارمیشن دی ہے، ہربس کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن دی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہربس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں اس میں. تو لوگوں کے لیے آسانیاں اس طرح سے کہ دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہیں اور ہمیں اب جو ہے نا بیمار نہیں ہونا. تو بیماری سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں سے جو یہ ہربز ہیں، جو ہربل چیزیں ہوتی ہیں استعمال کریں، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں استعمال کریں. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر دی ہوئی، تو اس کا ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، فائدہ اٹھائیں جس طرح ہم بھی یہاں پر فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور اس فائدے سے آپ تک ان چیزوں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. خیر، جو پچھلے سال جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے، جو لوگ ہم سے بیت گئے، جو ٹائم بیت گیا، اب اس میں ہمیں شامل ان کو ضرور کرنا ہے. اب ہم ان کو بھول بالکل نہیں سکتے. تو میں کچھ چند نام ایسے ہیں جو ہم سے، ہمارے لیجنڈز، ہمارے سٹارز، ہماری انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ، ایسے لوگ جنہوں نے واقعی انڈسٹری کو بنایا ہے، ان میں سے کچھ چند لوگوں کے میں نام ضرور لوں گی جو ہم سے بچھڑ گئے. میاں شہریار میوزیشین، لیاقت سولجر امیزنگ کامیڈین، خیام سرحدی صاحب، خانو سرمت، مستانہ، بابو برار. اس کے علاوہ معین اختر صاحب لیجنڈری، ان کا تو خیر ایسا ان کا تو غم تھا ہمیں کہ ہم زندگی پر بھلا نہیں سکتے. اور آنیسٹلی ایسا لگا تھا واقعی کوئی فیملی ممبرز ہم سے جو ہے بچڑ گئے. جمیل فخری صاحب اور طارق شاہ صاحب. اب یہاں پر یہ ہے کہ اب اگلے سال ہمیں میں نے یہ بتایا کہ ریزولوشن اپنے ضرور لکھ لینا چاہیے ہمیں کہ نیکسٹ ایئر، اب جو یہ سال آ چکا ہے، ہمیں کیا کیا ایسی چیزیں کرنی ہے. اپنے گھر میں آپ نے دیکھنا، خواتین کو میں اسپیشلی کہتی ہوں، گھر میں آپ دیکھیں، بچوں کی تربیت میں دیکھیں بچوں کی تربیت بہت ضروری ہوتی ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کی ایک ایک چیز پر آپ نے نوٹس کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے ہماری، اسپیشلی ہماری خواتین کو اس لیے کہتی ہوں میں کیونکہ زیادہ ٹائم وہ بچوں کے ساتھ وہی اسپینڈ کرتی ہیں. مرد حضرات کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے 100%، لیکن خواتین کی تھوڑی سی زیادہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ گھر میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ابھی پچھلے سال ہی مطلب تو نیا سال آ گیا تو ہم یہ کہیں گے 2011 میں بنی نے اپنا گانا دوبارہ سے انہوں نے گایا ہے دل میں تم،
اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی پرانے سنگرز ہیں، ہمارے جتنے بھی، ان کو سب کو ہم بہت یاد کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پرانے گانے واقعی دوبارہ لے کر آئیں. یہ سب انہوں نے 90s کے دور میں گانے گائے تھے، 80s کے دور میں گانے گائے تھے، اور ہم ان کو مس کر رہے تھے. جسٹ لائک عالمگیر نے بھی اپنا گانا گایا تھا کہہ دینا، اور اب بنی نے بھی جو کہ انہوں نے بھی اپنا یہ گانا گایا. اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم سب مل کر اپنے پاکستانی لوگوں کو پروموٹ کریں. تو بنی اینڈ روگزن کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے ساتھ میں مل کر ان کے گانا گایا ہے. اور انشاءاللہ روگزن جو ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے آن وینسڈے، اینڈ بنی بھی آئیں گے. اور ہمیں اگین وہی چیز اپنی پاکستانی میوزک کو پروموٹ کرنا چاہیے. آئی واز واچنگ ون آف دا ڈراماز، ابھی کل رات ہی، اس میں زیادہ تر پاکستانی گانے جو تھے وہ بجائے گئے تھے بیک گراؤنڈ میں، اور اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا اچھا لگ رہا تھا. تو میں گزارش اپنے نیوز چینل سے بھی کروں گی، جتنے بھی ہیں یہ انڈین گانوں کے جو بجا رہے ہوتے ہیں، زہر لگ رہے ہوتے ہیں، قسم سے بڑے برے لگ رہے ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی پاکستانی گانوں کو پروموٹ کریں. ہم سب چینل جو پاکستانی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے یہاں پر کام زیادہ سے زیادہ بڑھے. چلیں اس کے ساتھ ہی بریک لیں گے، بریک آپ ملیں گے آپ کو کہیں نہ جائے. سلام پاکستان. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. اور اب ہم بات کریں گے لڑائی جھگڑوں پر. لڑائی جھگڑے ہر جگہ پہ لوگ بہت غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، لڑائی کرنے لگ جاتے ہیں، فوراً سے اگریسو ہو جاتے ہیں، اپنے کو کوئی تحمل نہیں رکھتا. اور ان چیزوں سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کہیں پر نقصان ہو رہا ہوتا ہے فیملیز میں آپس میں، کہیں پر ورکنگ ایریاز میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، کہیں پہ راستے میں ہی نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. تو ان لڑائی جھگڑوں کو اوائڈ کرنے کی صورت کیا ہونی چاہیے، ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتائیں گے. ان سے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام کی بات ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمیں اپنانا ضروری ہے، مطلب یہ کہ ضروری ہے، مسٹ ہے، تو ہمیں اپنانی چاہیے. اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ریلیجس اسکالر موجود ہیں، روبی باجی، ان سے ہم بات کریں گے لڑائی جھگڑے کے حوالے سے. السلام علیکم جی، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، بہت بہت شکریہ. اور ہم آج کے دن اسپیشلی لوگوں سے بات اس لیے بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سی ایسی دور آتی ہیں جن میں ہم نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ اگریسونیس بڑھتی جا رہی ہے. ہم لوگ جو ہے غصہ خواہ مخواہ بھی کرنے لگ گئے. کبھی موقع ہو یا نہ ہو، ہر وقت جو ہے چہرے پر غصہ ہی رہتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ چہرے میں مسکراہٹ رہنی چاہیے، چیزوں کو درگزر کرنا چاہیے، لیکن صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. اس سے ہم چاہ رہے تھے کہ آج ہم ضرور لڑائی جھگڑے پر بات کریں. اچھا، لڑائی جھگڑے کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ جی، اس میں ہم بات کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ نازیہ بات کر رہی تھیں کہ لوگ جو ہے کس طرح سے بہت زیادہ غصہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور مسکراہٹ، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ مسکراؤ، اور مسکرانے سے کیا ہوتا ہے، انسان کے نروز، انسان کی ٹینشن یہ بھی ریلیز ہو جاتی ہے. اور جب ہم غصہ کرتے ہیں تو وہ ہائپر ٹینشن اور بہت سارے اس کے امراض بھی، جسمانی امراض بھی اس کی سبب بنتا ہے غصہ کرنا. اور نئے سال کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیں کہ ہم کس طرح اپنے ٹیمپر کو کنٹرول کریں تاکہ ہمارے آس پاس کا ماحول اچھا ہو سکے، ہمارے معاشرے کا ماحول اچھا ہو سکے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو جھگڑے کا یا لڑائی جھگڑے کا سبب کیا بنتا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے اور دوسرا اس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا، اس کو اچھا نہیں لگتا، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ ایسا اس نے کیوں کر لیا. گھر میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو درست منوانے کے لیے، اپنا پوائنٹ آف ویو منوانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی حد پہ نہیں رکتے، حتیٰ کہ ہاتھا پائی بھی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ایک جھگڑے کی ایک لیٹر سٹیج ہوتی ہے جو ایڈوانس سٹیج ہوتی ہے. تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو لڑنے جھگڑنے والے لوگ جو ہیں وہ بالکل نہیں پسند. حدیث بخاری کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے ناپسند وہ شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ جھگڑالو، بات پہ لڑنے جھگڑنے والا، چھوٹی سی بات کو ایشو بنا لینا. یہ بھی ہمارے ہاں بہت کامن ہو گئی ہے چیز. بات پہ غصہ بھی کرنا، غصے سے ایسا نہیں ہوتا کہ جھگڑا زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ بالکل، غصے سے آپ دیکھیں نا کہ ایک بات، چھوٹی سی بات ہے، اس کو آپ نے ایک ایشو بنایا، غصہ آ گیا، اب دوسرے کو بھی غصہ آیا، اور اس سے کیا ہوا کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. ایک سمپل اور آسان اور جو بالکل ایک بیسک چیز تھی بات، اس کو اٹھا کے
لڑنا شروع کر دیا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی بات کو ایشو بناتے رہتے ہیں. تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں سورہ البقرہ آیت نمبر 204 میں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ کہ وہ اپنی نیک نیتی کے اوپر بار بار خدا کی قسمیں کھاتا ہے حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. تو ایسے شخص سے اگر آپ پوچھیں جھگڑے کا سبب کسی لڑائی میں تو وہ خود کو بلیم نہیں کرتا, وہ دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی غلطی ایکسپٹ نہیں کرتا, ماننے کو تیار نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے ایسے لوگ جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. اور اس میں بعض دفعہ یہ ریزنز بھی ہوتے ہیں کہ ہم غلط فہمی کا, مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہوتی ہے جھگڑے کا, کہ ہم ایک اسٹیریوٹائپ امیج کسی انسان کا بنا لیتے ہیں اپنے ذہن میں, اب ہم اس کو اسی پہ پرکھتے ہیں اور ہمارے مطابق ہم جیسا سوچ رہے ہیں وہ ویسا ہی ہے. حالانکہ وہ بیچارہ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا, بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ کوئی بھی بات اگر کرتا ہے جو ہم اپنے امیج کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ لگائی بجھائی کا بھی کام کرتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگوں کی سمپتھیز گین کرنے کے لیے یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے امپورٹنس گین کرنے کے لیے کسی کے پاس بیٹھے فلاں نے تو آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا, اور حالانکہ بات ایسے نہیں ہوتی ہے, بہت چھوٹی ہوتی ہے. تو جس کو کہتے ہیں نا وہ ایک اس میں کہ تیلی لگا دینا, جس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آگ بھڑکتی ہے, جس سے بات کا کوئی کنسرن نہیں ہوتا لیکن یہ کہ وہ آگ بھڑک جاتی ہے اور وہ پھر پھیلتے پھیلتے صرف دو لوگوں تک نہیں رہتی, بعض اوقات خاندانوں تک چلی جاتی ہے, بعض اوقات کمیونٹیز تک چلی جاتی ہے. اور سورہ البقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. تو فساد جب ہم لیتے ہیں تو فساد کیا ہے؟ فساد یہی چیزیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں جب بڑھ جاتی ہیں تو یہ فساد کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں. چھوٹی بات ہو چاہے وہ بڑی بات ہو, لیکن یہ کہ فساد میں وہ چیز شامل ہو رہی ہے. اچھا ہوتا یہ کہ جس طرح ہم خواتین کی بات اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اس چیز میں زیادہ شامل بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے ہوتی نہیں ہے چیز, اور وہ زیادہ تر پھر یہ مرد حضرات باہر کام کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس چیز میں زیادہ جو ہے وہ شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل, کیونکہ ان کو بات کرنے کے لیے کوئی سبجیکٹس چاہیے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور چونکہ بس ان کا دائرہ کار صرف گھر ہی ہوتا ہے اور کوئی ایسی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ خواتین کے پاس کوئی بہت زیادہ پروڈکٹیو کام نہیں ہوتا یا کوئی ایسی مصروفیات نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بس صرف جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو وہ ایک کی بات دوسری کی بات اور لڑائی جھگڑا. آپ نے بڑا اچھا سبجیکٹ کیا تھا, اس سے میری خود کی بھی میں نے نالج حاصل ہوئی کہ ہماری مسلم خواتین نے کتنا سوشل ورک کیا ہے جو ہماری سوچ سے بھی مطلب ہم شاید جانتے بھی نہیں ہوں گے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنا انہوں نے سوشل ورک کیا تو کہیں نہ کہیں انہوں نے پروڈکٹیو کام کیے ہیں. بالکل, اور یہی چیز اس کی وجہ سے انہوں نے ٹائم کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کیا اور وہ اپنی زندگیوں میں بہت کچھ کرنے کے قابل ہو سکے. یہ جو ہے ہمارے ٹائم ویسٹرز ہوتے ہیں بیسیکلی, جس میں ہم پڑھ کے اپنے اصل کام کو بھول جاتے ہیں. اچھا, ہم تھوڑا سا اس طرف بھی آتے ہیں کہ اب جس طرح کوئی بدتمیزی کرتا ہے کہیں پر بھی ہو سکتی ہے یہ چیز گھر پر بھی ہو سکتا ہے, باہر بھی ہو سکتا ہے, آفس میں بھی ہو سکتی ہے, ایون راستے میں کوئی بدتمیزی کرے تو پھر کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے اس پر؟ جی, اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو اس میں بھی ہمیں اپنے اخلاق کو جو ہمارا ایک اصول ہے ہمیں اسی پہ قائم رہنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کوئی بھی اچھے اخلاق کا ایک معیار نہیں بن سکے گا, کرائیٹیریا نہیں ہوگا. ہم عموماً کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی سچویشن ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو پھر میں کیوں اس کے ساتھ ایسا کروں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, مطلب یہ دونوں طرف سے بات آ جاتی ہے. دونوں طرف سے یہ بات. ٹھیک ہے, ابھی ہم یہیں پر ہی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر ملیں گے. آپ لوگ کہیں نہ جب بات کو کنٹینیو کریں گے یہیں سے کہ اگر کوئی بدتمیزی کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر آپ کے کوئی سوال بھی ہو تو آپ ہمیں کال کیجیے گا, آپ ہمیں SMS کریں. ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ ہی رہیں. خوش آمدید, سلام پاکستان میں ناظرین. ابھی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی بدتمیزی کرے تو پھر ہمیں کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے. دینی پوائنٹ آف ویو سے ابھی آپ کو بتائیں گے, اور اگر آپ کا بھی سوال ہو اسکرین پر نمبر آ رہا ہے آپ دیکھ لیں, آپ ہمیں کال کیجیے اور ساتھ یا SMS بھی کر سکتے ہیں. اور بات ہو رہی تھی لڑائی جھگڑے پر. جی, اگر کوئی بدتمیزی کرے روبی باجی تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ جی, اس میں اپنے اخلاق کو ہمیں اسی طرح رکھنا چاہیے جو اپنے آپ کا اپنا اخلاق جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہیے. مثلا اگر ایک شخص جو ہے وہ بد اخلاق ہو رہا ہے اور ہم بھی جواباً اس کے ساتھ
بد اخلاقی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہم تو اخلاق کے اعلیٰ معیار کے اوپر نہیں آ سکتے نا، پھر ہمارا اخلاق بھی خراب ہو گیا تو. اور یہ بدتمیزی کرنا اور بد اخلاقی کرنا جو ہے یہ انتہائی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اس میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، ملاقات کے لیے آیا، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی اندر آنے کی، اور اس سے پہلے آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا بدترین انسان ہے. اچھا. اب جب وہ آیا تو آپ نے اس سے بہت نرمی سے بات کی. اس پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ کہنے لگی کہ آپ نے تو یوں فرمایا تھا اور آپ نے بات تو بہت اچھی طرح سے کی. تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. یعنی وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی برا ہے جس کی جھگڑالو طبیعت کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے، بری زبان کی وجہ سے لوگ اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں اور اس کے سامنے آنے سے گریز کریں، اس سے بات نہ کریں کہ اب بات کر لی تو وہ تو یوں ہے کہ جیسے اب دوسرا بندہ جو ہے وہ تو بالکل کاٹنے کو دوڑے گا. تو اس وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک انتہائی بدترین انسان. ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، ان سے بھی سوال ان کا پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی مسز جاوید. جی آپ کا سوال. آج آپ نے ٹاپک سنا. آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے. میں نے یہ پوچھنے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غصہ اوائڈ کریں. ایک شخص مستقل بدتمیزی کر رہا ہے، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، مطلب آپ کب تک اوائڈ کریں گے اسے؟ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کو بولنا پڑتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا مطلب ایک نوکری کی بات سمجھ لیں، وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں چلے جاؤ، پھر بعد میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے اس کی نوکری گئی نا. لیکن آپ کب تک برداشت کرو اور کب تک وہ کرو نا، تو غصہ تو آ ہی جاتا ہے بندے کو. تھوڑی سی سچویشن بتائیں گی ذرا آپ؟ سچویشن اچھا صحیح، کوئی بات نہیں بتائی آپ نے، اس کو کہ صحیح ہے. ضرور کوئی گھریلو مسئلہ ہوگا تو اس کی وجہ سے یا پھر کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، بدتمیزی کری جائے جو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آپ دیکھیں نا کہ وہی والی بات ہے کہ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر اگلا جو ہے وہ بدتمیزی کر رہا ہے اور ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں یا اعراض برت رہے ہیں یا اس وقت، تو دوسرا یہ سمجھے گا کہ شاید وہی صحیح ہے یا اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں یہ نہیں کرنا ہمیں کہ مستقل طور پر ہمیں خاموشی اختیار کرنی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وقتی طور پر ہم خاموش رہیں گے، اس کے بعد ہم اس کو سمجھائیں گے ضرور، کیونکہ سمجھانا ہماری رسپانسبلٹی ہے. اگر نہیں سمجھائیں گے تو، اور اگر نہ سمجھے وہ شخص، تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اچھی طرح سے اس کو سمجھائیں طریقے سے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ سمجھے. یہ ہمارے بعض اوقات سمجھانے میں بھی غلطی ہوتی ہے، ہم اس میں بھی بہت اگریسو ہو جاتے ہیں، ہماری نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں جس کے ساتھ ہم دوسروں کو جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ سمجھنا نہیں چاہتے، کچھ الفاظ ایسے استعمال کر دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. اگلا شخص اکثر یہ بھی سمجھتا ہے کہ شاید وہ یہ جو اگلا بات کر رہا ہے یہ اپنی جو ہے نا اپنے آپ کو اپنی لیڈرشپ لے کر آنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بات ایسی کرنی چاہیے کہ یہ چیز آپ کے لیے بھلے میں ہے، میرے لیے کوئی بھلے میں نہیں، آپ کے لیے بھلے میں. بالکل اس طرح سے اگر اچھی فیلنگز کے ساتھ انسان بات کرے، اچھے الفاظ کا چناؤ، اور اس وقت جب آپ دیکھیں کہ جب ایسی سچویشن ہو رہی ہو کہ جب کسی بھی طرح سے کسی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سچویشن میں اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے یا دوسرا بہت بول رہا ہے یا بات نہیں سن رہا، تو اس وقت آپ خاموشی اختیار کر جائیں، اور کیونکہ اگر آپ اس وقت بات کریں گے تو دوسرا نہیں سننے کو تیار ہوگا اور اپنی غلطی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا. لیکن جب وہ سچویشن ایک دفعہ گزر جائے، کول ڈاؤن ہو جائے، تو اس کے بعد پھر آپ حکمت کے ساتھ اگر بات کریں تو دوسرا جو ہے وہ ضرور اس کو سمجھتا ہے. یہ اسی سے یہ سوال بھی ریلیٹ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاموش اگر رہ جاتا ہے تو اگلا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میں نے اس پر جو ہے حاوی ہو گیا یا میں بالکل ٹھیک تھا، یہ غلط ہیں. بالکل، تو یہ بات بھی اکثر سچویشن آ جاتی ہے. بالکل، اس میں بھی یہ ہے کہ ہمیں بتانا ہے دوسرے کی غلطی کو، کیونکہ سورہ توبہ ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 71 میں مومن مردوں اور عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی غلط چیز ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو ہمیں اس کو روکنا بھی ہے، ہمیں اس کو سمجھانا بھی ہے، لیکن پھر وہی کہ حکمت کے ساتھ. تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح سچویشنز کو ہینڈل کریں اور کس طرح اپنے پرابلمز کو سالو کر سکتے ہیں. اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ بہاول نگر سے بات کر رہی ہیں. ہلو جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے؟
हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी हैं आप नाज़िया? बिल्कुल साइमा जी, बिल्कुल खैरियत से हैं। आपने बहावल नगर से कॉल किया है। नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह हमारा अगला साल अच्छा गुजरेगा, अमन से गुजरेगा, हंसी खुशी गुजरेगा और किसी को तकलीफ दिए बगैर गुजरेगा। जी बिल्कुल, यही दुआ कर सकते हैं। जी जी। और आपका सवाल? सवाल तो मेरा कोई नहीं है, बस बात ही करनी थी आपसे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें नए साल की मुबारक दी। बस हम यही कहते हैं, हम यही चाहते हैं कि नए साल में एक दूसरे को दुआएं दें और अमलन भी अपने अंदर बेहतरी लेकर आए। अच्छा, यहाँ पर जो है ये वाली बात आ गई, जिस तरह कि किस तरह से जो है अपनी सिचुएशन को हैंडल करें। फिर अगर दूसरा शख्स जो ये समझ रहा है कि ये शख्स जो मेरे सामने है ये मुझसे कम तरह का, इसने गलत बात कर दी है, या वो जो वो सही नहीं है इसलिए खामोश रह गया, क्योंकि हमें खामोशी का हुक्म दिया गया। बिल्कुल। तो उस पर कौन सा ऐसा मौका था जिसपे अगले शख्स को समझाया, क्योंकि गुस्से में तो अगला शख्स बात सुनता नहीं है। देखिए, इसमें फिर ये है कि जब वो कूल डाउन हो जाए तब उसको समझाया जाए, जब वो सिचुएशन गुजर जाए, क्योंकि उस वक्त इतना हीट अप हुआ होता है दोनों तरफ से मामला कि उस वक्त फिर बात अगर बताई भी जाए तो असर नहीं करती। तो उसमें आराम से, तसल्ली से जब सिचुएशन वो गुजर जाए, अगला इंसान जो है वो भी नॉर्मलाइज हो जाए सारा, तो उसके बाद ये है कि अगर आप बताएंगे तो फिर बहुत मुमकिन है कि वो आराम से सुन भी ले और आपकी बात को सही तरह से ले भी ले, अंडरस्टैंड करे। क्योंकि बाज़ औक़ात यही होता है कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज्यादा, अक्सर औक़ात बहुत ज्यादा चुप रहती हैं, अपने अंदर बहुत बर्दाश्त लेकर आती हैं, और फिर एक वक्त आता है कि उनसे बिल्कुल बर्दाश्त की कुव्वत खत्म हो जाती है, और वो वक्त जो बड़ा खतरनाक वक्त होता है, वो सब फैमिली के लिए भी बड़ा डेंजरस टाइम होता है। सही सही। तो उस मौके पर फिर क्या करें? देखिए, इसमें ये चीज जो है, एक तो ये चीज है कि बॉटल अप नहीं होनी चाहिए अंदर चीजें, कि आप वो इतना आप लेते जा रहे कि एक वक्त आता है कि आप फिर बर्स्ट हो जाते हैं, एक तरह से वो सब कुछ निकल आता है और इतने अरसे की जो मेहनत है वो बिल्कुल जाया हो जाती है। तो इसमें जरूरत इस बात की है कि जो सिचुएशंस आती रहें उसमें उस वक्त तो इंसान खामोश रहे, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि आप समझाती भी रहें, बताते भी रहें जिन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है, वास्ता है। लेकिन फिर ये बात होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिसमें आप नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते, फिर उसमें यह कि अपने दिल को साफ कर लें। यानी जो एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है दूसरे के लिए, आप उसको निकाल लें और साथ साथ सफाई कर लें, क्योंकि सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों की, जन्नत में जाने वालों की क्वालिटीज बयान करते हुए, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, कि वो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं और लोगों को माफ करने वाले होते हैं। तो साथ साथ जब आप माफ करते जाएंगे तो आपका दिल भी साफ होता रहेगा, और फिर ये लेवरेज देके कि कोई बात नहीं है, हर इंसान के अंदर वीकनेसेस हैं और मेरे अंदर भी होंगी, तो उससे और वही बात आ जाती है फिर कम्युनिकेशन का तरीका भी आना चाहिए, हर चीज में किस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका तरीका आना जरूरी है। अच्छा, बाज़ औक़ात इख्तलाफात की वजह और लड़ाई झगड़े जो है वो ज्यादातर बढ़ जाते हैं और फौरी तौर से एक दूसरे पर जो है वो आप गुस्सा भी आने लग जाता है। इस सूरत में एक दूसरे से मिलना भी छोड़ देते हैं लोग, फैमिली वालों से, रिश्तेदारों से। लिटरली मैंने देखा है कि खानदानों में आपस में कई सालों तक बातचीत नहीं होती, और तो ऐसे जब इख्तलाफात हो जाए तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? जी देखिए, बाज़ दफा यही होता है कि बहुत सारे झगड़ों की वजह इस इख्तलाफात होते हैं, और उन इख्तलाफात फिर वो बढ़ते बढ़ते आगे बोलचाल बंद हो जाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो इसमें एक बात तो ये है समझने की कि इख्तलाफात खत्म नहीं हो सकते, ठीक है, इख्तलाफात तो होंगे, लेकिन हमें उनको कैसे हैंडल करना है ये चीज बड़ा मैटर करती है। क्योंकि मसलन देखिए, छोटी छोटी सिचुएशंस होती है ना जो इंसान को यानी उस पे इंसान फ्लेयर अप होता है और फिर दूसरे के साथ सही मामला नहीं होता, गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा। जब गुस्सा आता है तो इंसान अंदर से, इंसान के अंदर एक आग लगी हुई होती है, शोले भड़क रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर हम देखें प्रैक्टिकली भी, जब आग लगी हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए, उस आग के ऊपर पानी डाल देना चाहिए ताकि वो ठंडी हो जाए आग। तो क्योंकि ये फितरत का उसूल है कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे जरूर आती है, और उसको टाइम देना। लेकिन बाज दफा ये भी देखा गया है कि दूसरे कुछ लोग जो है वो हवा देना शुरू कर देते हैं, जिससे वो आग और ज्यादा भड़क जाती है। तो इसमें सिचुएशंस में ऐसे जरूरत है कि
ڈفرینس مینجمنٹ آنی چاہیے. ڈفرینسز کو مینج کرنا جو ہے وہ انسان کو آنا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں, کیونکہ بہت سارے کامیاب لوگ جو ہیں, سکسیسفل لوگ, ان کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو بہت پازیٹیولی یوٹیلائز کیا اور اپنے جو ڈفرینسز تھے ان کو بہت اچھی طرح سے وہ لے کے چلے. اور پھر ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ڈفرینسز ہر جگہ ہوں گے. جہاں پر انسان کا انٹریکشن انسانوں سے ہوگا, چاہے وہ گھر ہے, چاہے وہ بازار ہے, چاہے وہ آپ کا بزنس ہے, چاہے کہیں بھی کوئی بھی جگہ ہے, وہاں پر جہاں آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا, ڈفرینس آف اوپینین آئے گا. کیونکہ ہم ہر انسان کو اپنی طرح سے سوچنے والا نہیں بنا سکتے کہ جیسے ہم سوچ رہے ہیں ویسے ہی سارے سوچیں. نہیں, ہر ایک کی اپ برنگنگ فرق ہے, ہر ایک کا لائف سٹائل فرق ہے, ہر ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ڈفرینسز ہو جاتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک شادی کے بعد ایک لڑکا اور لڑکی جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں بھی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. بالکل ساتھ رہ رہے ہیں, دو ایک مائنڈ کے لوگ نہیں ہیں, ظاہر بات ہے, اور ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس ہیں, ڈفرینٹ اپ برنگنگ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے ان میں سے جلدی کھانا کھاتا ہو, ایک لیٹ کھاتا ہو, ایک کو سونے کے وقت جو ہے بالکل اندھیرا پسند ہو, دوسرے کو لائٹ پسند ہو. اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ تو نہیں حل کے انسان چھوڑ کے چلا جائے یا کہے کہ گھر میں تو ایسے کرتا تھا لہٰذا میں تو اب نہیں کمپرومائز کر سکتا. بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ایڈجسٹ کرنا سیکھے, ایڈجسٹ کرے اور دوسرے کو اس کی ویکنیسز کے ساتھ ایکسپٹ کرے. یہ چیز ہے. اس میں یہاں پہ برداشت کی بات بھی آ جاتی ہے, یا انڈرسٹینڈنگ, ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کچھ قربانیاں بھی دینی چاہیے. بالکل, بہت چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہوتی ہیں, بالکل بڑی چیز نہیں ہوتی. بالکل, اور وہ پھر انسان کی زندگی کو کتنا خوبصورت بنا دیتی ہیں. وہی قربانیاں بعد میں دوسرے ریئلائز بھی کرتے ہیں, اور اگر کہیں کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے تو انسان اللہ سے اجر کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اجر دے دیں گے. تو وہ پھر قربانی کرنا, وہ احسان کرنا, وہ گیونگ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے, وہ اچھا لگنے لگتا ہے, وہ مشکل نہیں لگتا. پھر تو اچھا, یہاں پر کچھ باتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں, جیسے فیملی کی اگر بات کی جائے تو فیملی میں ہر مطلب ایک بڑا سربراہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ اگر بہو اگر نہیں آئی ہے, گھر پر آئی ہے, تو وہ بھی اختلافات ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ایک مقام چاہتی ہے, جس پہ اختلافات زیادہ ہونے لگتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک مقام حاصل کرنے کے لیے یا ایک مقام پانے کے لیے یا زبردستی پانے کے لیے یا اس کا جو حق ہے وہ پانے کے لیے اور اختلافات بڑھ جاتے ہیں. اس چیز پہ کچھ بتائیں کہ اگر آپس میں دو فیملیز ہیں تو ان کو کیسے رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں, دونوں فیملیز کو ایک تو بہت پریکٹیکلی اور ٹھنڈے مائنڈ سے سوچنا چاہیے. جو گھر والے ہیں وہ آنے والی لڑکی کو بھی لیوریج دیں گے, اور وہ یہ سوچیں گے کہ ظاہر ہے ایک نئے بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہے اور اتنے سارے نئے لوگ ہیں, تو اس میں بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنا ہے, درگزر کرنا ہے, سکھانا بھی ہے, بتانا بھی ہے, پیار محبت کا معاملہ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ آرام سے بنا سکے. دوسری طرف اس لڑکی کو بھی سوچنا ہے کہ میں ایک نئے گھر میں جا رہی ہوں اور اتنے سارے لوگوں میں وہ مجھے اتنی خوشی سے ویلکم کر رہے ہیں, اپنے گھر میں جگہ دے رہے ہیں, اپنے دلوں میں جگہ دے رہے ہیں, تو مجھے بھی کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہوگا. تو یہاں دونوں طرف بیلنسنگ اگین, دونوں طرف کوئی اپنا کو سربراہ نہ سمجھے, کوئی اپنے آپ کو بالکل بہت کم تر نہ سمجھے. اچھا, یہاں پہ جھگڑوں کو اوائڈ کس طرح کیا جائے؟ اب آ رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں, کس طرح اوائڈ کریں؟ دیکھیں, جھگڑا جو ہے بڑھتا اس وقت ہے کہ جب ہم اس کو بڑھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلاً کوئی ایک چھوٹی سی بات ہو گئی, ایک شخص نے کچھ بات کی, دوسرا اگر اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لے, اس وقت کچھ نہ بولے, تو جھگڑا نہیں بڑھے گا. لیکن جب ایک بولتا ہے, جواباً دوسرا اس کا جواب دیتا ہے اس سے زیادہ, تو پہلا والا پھر اور زیادہ فلیئر اپ ہو جاتا ہے, اور پھر دوسرا جو ہے وہ اور زیادہ, اور ہوتے ہوتے بعض اوقات ابیوسو لینگویج کا استعمال ہوتا ہے, پھر بعض اوقات ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے, تو اس سے پھر بات بہت بڑھتی ہے. حالانکہ بالکل اس کو ہمیں اوائڈ کس طرح سے کرنا ہے, اسی سوال کی طرف دوبارہ آؤں گی. یہاں پہ ہم لیں گے بریک آپ بھی ملیں گے, کہیں نہ جائیں. سلام پاکستان. خوش آمدید. سلام پاکستان میں آج ہم بات کریں کہ لڑائی جھگڑوں کو اوائڈ کس طرح کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی سوال ہو ضرور سوال کیجیے گا. اور ابھی جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جھگڑے کو اوائڈ کس طرح کیا جائے یا اس لڑائی کو اوائڈ کس طرح کیا جائے, مطلب اس کو کہ اس کے قریب ہی نہ جائیں. چلے اس کو مطلب یہ کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو دور رکھیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں اور
یہ ہے کہ خاموشی، اگر کوئی بات بڑھتی نظر آئے تو انسان تھوڑا سا اس وقت خاموش ہو جائے. اچھا. اور ایک اتنی حدیث ہمیں ملتی ہے، اگر ہم اس کے اوپر ہی صرف دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں عمل ہو جائے، تو ہم دیکھیں کہ بہت سارے لڑائی جھگڑے ویسے ہی ہم اوائڈ کر سکتے ہیں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا جو ہے وہ کفر ہے. یعنی آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. تو لڑائی جھگڑا جو ہے وہ انسان کو کس حد تک پہنچا دیتا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے لڑنا جھگڑنا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ مثلا ایک شخص اگر بولتا ہے اور دوسرا اگر خاموش رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولنے والا جو ہے وہ کہاں تک بولے گا، جھاگ کی طرح وہ بیٹھ جائے گا نا. لیکن اگر دوسرا بھی جواب دیتا ہے تو اگر پہلے نے 5 منٹ بولنا تھا تو اب 10 منٹ بولے گا، 15 منٹ بولے گا، اور یوں لڑائی بڑھتی چلی جائے گی. اگر خاموش ہے تو وہ زیادہ دیر کتنی دیر بول سکے گا، کتنی دیر بول سکے گا. بالکل. تو تھوڑا سا ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا. اور اگر ہم اجر کو ذہن میں رکھیں، جیسے سورہ زمر میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر قیامت کے دن بے حساب دیا جائے گا. تو اگر ہم صرف اسی کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم آج صبر کر جاتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، تو قیامت کے دن ہمیں بہت زیادہ اجر ملے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ صبر کرنا اور ایوائڈ کرنا جھگڑوں کو اور خاموشی اختیار کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، سب سے آسان ہو جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دینے والی باتوں سے بچیں. ایسی باتیں نہ کریں جیسے گھروں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ٹانٹنگ رویہ ہے، بچوں کے ساتھ ساس بہو کا آپس میں جو اس میں یہ چیز دیکھنے میں آ جاتی ہے، تکلیف دینا، تانا نہ مارے. بالکل. اچھا ہمارے ساتھ کالر بھی، ان سے بھی بات کرتے ہیں. کراچی سے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک. نادیہ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک. بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں ماشاء اللہ، آج بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اور میں نے کوشچن یہ کرنا تھا کہ جو عموماً ظاہر ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ایک صبر کر رہا ہے تو ایک بول رہا ہے، تو ایک تو صبر کرتے کرتے بھی انسان کی سائیکی میں اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ وہ بھی مطلب اس کے اندر بھی ایک جاگ جاتی ہے، ایک بیمار ہو جاتا ہے وہ. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ایسے پڑھنے کے لیے چیز بتائیے کہ وہ صبر قائم رہے، وہ ٹوٹے نا. اچھا بہت اچھا سوال آپ کا، بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سائیکولوجیکلی دوسرے کو جب انسان دیکھتا ہے نا کہ یہ ایسا کر رہا ہے تو وہ خود بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو وہ کہہ رہی کہ صبر کرتے کرتے کچھ ایسا انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ پاور کے آ جائے کہ وہ جو ہے واقعی برداشت کرنے کی بات آ جائے اور دوسرے کی طرح وہ بدتمیز نہ ہو جائے. تو اس کے لیے کوئی اگر دعا اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسلام کا اصول ہے کہ ایک شاید حدیث میں ہے کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی انسان کو زیادہ کرنی چاہیے کہ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. یہ مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا دے اور بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے. تو کچھ اگر آپ عربی میں نہیں بھی مانگ سکتے تو اردو میں مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ صبر اور شکر کرنے والا بنا دے اور مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے اور مجھے لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر دے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد بھی آئے گی. تو تکلیف نہیں دینی چاہیے لوگوں کو نا، جیسے ہم بات کر رہے تھے. تو ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دو. تو یہ باتیں جو ہیں وہ انسان کو تکلیف دیتی ہیں نا. تو کسی سے ٹانٹنگ یا بدتمیزی یا کوئی ایسی بات کرے کہ جو ہرٹ ہو جائے. بالکل. اور پھر دوسری بات ہے کہ تم ان کو آر نہ دلاؤ. یعنی آر دلاتے نا بعض دفعہ مذاق میں یہ کہ تم ایسے کالجز میں اسکولز میں بھی آپ دیکھیں بچے بعض اوقات تو ہوتے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسی باتوں کو ایوائڈ کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ کسی کے پوشیدہ عیب تلاش نہ کرو. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو پلے باندھ لیں، پکڑ لیں، تو بہت سارے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. اس میں ایک بڑا دلچسپ ہمیں واقعہ ملتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس میں ایک مسلمان صحابی تھے جن کو ایک چادر ملی، شاید وہ اچھی نہیں تھی یا ان کو پسند نہیں آئے. تو انہوں نے غصے میں کہا کہ خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ میں امیر معاویہ کا سر پھاڑ دوں. تو جب ان کو پتا چلا، وہ اس وقت خلیفہ تھے پوری اسلامی سلطنت کے، ایک بہت بڑی سلطنت کے، تو انہوں نے ان کو بلا بھیجا اور اپنا سر جو ہے جو کچھ انہوں نے پہنا تھا اس کو اتار کے اپنا سر آگے کر دیا اور کہنے لگے کہ آپ اپنی قسم پوری کر لیجئے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اگر ایک بوڑھا دوسرے بوڑھے کی رعایت کرے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے.
یعنی وہ خود بھی بوڑھے تھے اور وہ صحابی بھی، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر رعایت کر لیں تو اچھی بات ہے. اس پر وہ بہت شرمندہ ہوئے اور چلے گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے پاس اتھارٹی تھی، وہ چاہتے تو ان کو کوڑے لگوا دیتے، ان کو قتل کروا دیتے، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، سخت رویہ اختیار کرتے کہ ایسی بات کیوں کی. لیکن انہوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور بڑے دل کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کیا. تو بات یہ کہ اگر ہم بھی ہمارے کردار میں، ہمارے دل میں، ہمارے الفاظ میں یہی خوبصورتی آ جائے، وسعت آ جائے، تو بہت سارے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ایوائڈ ہو سکتے ہیں. اچھا، تو یہاں پہ یہی آئے گا جو پوائنٹس آئے ہیں وہ بیسک پوائنٹس یہی ہیں کہ کسی کے ساتھ تلخ کلامی نہ کی جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے کوئی ہرٹ ہو جائے. بات کی بھی کریں بھی، اس سے کوئی بات کریں بھی تو اچھے مزاج کے ساتھ بات کریں. ایسا نہ ہو کہ اگلا شخص جو ہے وہ غصے میں آ جائے، کیونکہ لڑائی جھگڑے یہی والی بات ہے کہ آپ دیکھیں تو سڑک پہ بھی ذرا سا ٹریفک پہ اگر جو ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ گاڑی کو سائڈ پر دے کر چلے تو بھی غصے میں آ گئے، بیچ میں سڑک پہ کھڑے ہو کر لڑ رہے ہوتے ہیں اور ابیوسو لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں دیکھیں باہر سے آنے والے کا کیا ایک امپیکٹ پڑتا ہے کہ ایک مسلمان ملک ہے، مسلمان ہے، اور آپس میں ان کے اندر بالکل بھی پیشنس نہیں ہے. کس طرح چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ابیوسو لینگویج اور کس حد تک ہم چلے جاتے ہیں. اچھا، یہ بات دیکھی جائے تو ہمارا دین ہمیں ہمیشہ کہتا ہے کہ دوسروں کا محبت سے پیش آؤ، تحمل سے پیش آؤ. کسی کے اندر جو باتیں جھگڑے کی بنتی ہیں ان سب چیزوں سے منع کیا، کیونکہ ایسا لگتا ہم بھول جاتے ہیں جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ ایسا کر، اچھی بات نہیں ایسا کرنا، اس سے جھگڑے بڑھیں گے، تو لوگ کہتے ہیں کہ تو پھر میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا. تو وہ اپنے آپ کو ہر کوئی مظلوم بنا لیتا ہے. یہ بات ہے، مسئلہ سب سے بڑا یہ آ گیا. بالکل بالکل. ہم صرف اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو شاید بہت ساتھ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایٹ ٹائمز ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اچھا، یہاں پر یہ والا سوال بھی پھر آ جاتا ہے نا کہ لڑائی جھگڑے میں جو اپنے حقوق چھوڑنے والے جو ہوتے ہیں. جی دیکھیں نا، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اگر انسان لڑائی یا جھگڑے میں یا کسی بھی چیز میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ اسلام میں کتنا ہے. اس میں آتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے، اس شخص کے لیے جنت میں گھر کی بشارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے اب جھگڑے کو چھوڑ دے تو اس کے لیے میں جنت کے اطراف میں گھر کی بشارت دیتا ہوں. اور یہ گھر ہم سمجھتے ہیں کہ گھر ہے. آپ سوچیں کہ دنیا کا کوئی مینشن یا پیلس یا کوئی بھی ایسی جگہ جس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے، جنت اتنی خوبصورت ہے، تو اتنی بڑی جگہ وہاں پر مل سکتی ہے اگر ہم لڑائی جھگڑا آج چھوڑ دیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے پیشنس سے کام لیتے ہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مثلا کسی کوئی چیز ہمارا حق تھا، مقدمہ ہوا اور اس میں ہمیں وہ چیز نہیں مل سکی، تو پھر ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑتے ہیں. تو ایسے شخص کے لیے بھی جنت میں گھر کی بشارت، بہت زیادہ بشارت ہے. تھینک یو سو مچ روبی باجی، بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر یہ ہے کہ جھگڑے کو اوائڈ کرنا سب سے بڑا اس میں اہم یہی چیز ہے کہ اگلا شخص یا پھر تو خاموش ہو جائے یا پھر اگلا شخص جو ہے وہ ایسی بات ہی نہ کرے جس سے جو ہے جھگڑا بڑھ سکے. تو اپنے تحمل مزاجی، محبت، پیار لے کر آئے. تھینک یو سو مچ بن سکے. اس کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. آپ لوگ بھی کہیں نہ جائیں. سلام پاکستان. سلام پاکستان میں ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے نیا سال کے آغاز بھی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نئے سال کے آغاز میں اپنے جتنے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے ننے مونے پیارے پیارے بچے ہیں ان لوگوں کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہو. وہ اس لیے کہ وہی کل کو ہوں گے جو بڑے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، جن کے دماغ اچھے ہوں گے، جو شعور رکھتے ہوں گے اور آگے کی زندگی جو ہے وہ بتائیں گے. اور ہمارے اگین وہی چیز ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں، ہمیں پوری ملک کے لیے سوچنا چاہیے اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو آگے چل کر ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے. تو ہم ہمیشہ بات ان سے ضرور کرتے ہیں. ہمارے پورے ویک پچھلا بچوں کے لیے چلا، ہم نے گزارا تھا، لیکن کھانے پینے کی بات وہاں پر بچوں کی نہیں ہو پائی تھی. اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آج جو ہے کیونکہ نیا سال ہے تو اس پہ ہم آغاز کریں بچوں کی کھانے پینے کے بارے میں کہ ان کی غذا کیا ہونی چاہیے. ہم نے ہمیشہ بڑوں کی غذا کی بات کی ہے، لیکن بچوں کی کیا غذا ہونی چاہیے اس پہ بہت ضروری تھا بات کرنا. اس پہ ہم نے کچن سیگمنٹ بھی رکھے تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ بچے کو ایک دو ڈشز بھی بنا کر آپ کو بتا دیں. ایک ڈش میں بناؤں گی، ایک ڈش میرے ساتھ میری بہت پیاری دوست موجود ہے فرزانہ، یہ بنائیں گے. السلام علیکم، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
بہت بہت شکریہ. میں آپ کی ریسیپیز جو ہے وہ دیکھ رہی تھی, انگریڈینٹس اس کے, تو مجھے ایسا لگ رہا تھا واہ کیا مزیدار ہے, اس چیز میں یہ بھی ڈال سکتے ہیں, یہ بھی ڈال سکتے ہیں, واہ واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. بچوں کے حوالے سے بات ہے تو بچوں کے حوالے سے پتہ ہے ہیلدی چیز بنائے, ہاں ہیلدی چیز بنائے اور مزیدار چیز. بالکل. اور ایسے ایک تو ان کی چیزیں اتنی مزیدار ہوتی ہیں, اتنی ڈفرینٹ ہوتی ہیں کہ مجھے ویسے ہی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بنانا چاہیے. اور بجٹنگ میں بھی بجٹ میں بھی ہے, اور جو آج کل گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس حوالے سے بھی بہترین ہے نا, اس حوالے سے بہترین ہے. کیا بات ہے, لوڈ شیڈنگ یہاں بھی ہے, لوڈ شیڈنگ ادھر بھی. چلے صحیح ہے. آج آپ بنا کے رہی ہیں, پہلے آپ یہ بتائیں. نازیہ آج میں بنا رہی ہوں فلائنگ سوسر. فلائنگ سوسر بنیں گے, فلائنگ سوسر جس میں ہم استعمال کریں گے بریڈ. انگریڈینٹس بتانے سے پہلے میں یہ چاہوں گی اپنے اور بھی گیسٹ کو میں انٹروڈیوس کر دوں. میرے رائٹ سائڈ پر یہاں پر ہمارے بہت ہی پیارے سے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ ہیں جو بتائیں گی بچوں کے حوالے سے بہت اچھے انگریڈینٹس کے اور بہت اچھی چیزیں اور بہت اچھا بریک فاسٹ کہ کیا کیا بچوں کو کھانا چاہیے, کس طرح سے بچوں کو ہیلدی رہنا چاہیے. السلام علیکم ڈاکٹر عائشہ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ آپ کے ماشاءاللہ 2 بچے بھی آئے ہوئے, ابھی تو ان کے چھٹیاں ہیں, کورس سے کھل رہے ہیں, ان کا اسکول اسٹارٹ ہو جائے گا. سو نائس سو نائس. اور فرزانہ آپ کی بیٹی بھی آئی ہیں, زوبیہ یہاں پر. السلام علیکم, کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, ویری نائس, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور ہمارے ساتھ عظما بھی یہاں پر موجود ہیں جن کے بیٹے از اے ویری ویری گڈ سوئمر, اور ان سے ہم ضرور پوچھیں گے اس حوالے سے کہ ایکسرسائز اتنی مسٹ ہے, اور اپنے بیٹے کو انہوں نے بڑا انکریج کیا اور بڑے ایوارڈز بھی انہوں نے حاصل کیا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ٹھیک ٹھاک. آپ بہت, میں کہتی ہوں یہ ماؤں میں بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. اور اس وقت میں یہاں پر ایک چیز میں نے نوٹ کی, ابھی یہاں پہ سب خواتین جب بیٹھتے ہیں آپ کو پتہ ہے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ سب لوگ ایک بات کر رہے تھے, ان کا بیٹا سوئمر, فرزانہ کی بیٹی سوئمر, بیٹا بھی اچھا, اور بیٹا بھی سوئمر, اور بیٹا بھی سوئمر, اور اب بیٹی کو بھی سوئمنگ کرا رہی ہیں. وہ صرف اس وجہ سے کہ اس سے قد بڑا اچھا ہوتا ہے بچوں کا. کیا بات ہے جی, قد بڑا اچھا ہوتا ہے. تو جن کے ماں باپ کی ہائٹ اصل میں شارٹ ہوتی ہے, ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اور راہ نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو کسی طرح سے ان کی گروتھ ہو. کوئی بھی ایکسرسائزز جس میں منکی بار سے لٹکنا ہے, اس میں سوئمنگ بھی آ جاتی ہے, اس میں جاگنگ بھی آ جاتی ہے, پلس بچوں کی ڈائٹ پلس ان کا سونا. لیکن میرے بیٹے اور اب بیٹی بھی ماشاءاللہ کرتی ہے, دونوں نے بڑی ریگولر کی ہے اور ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھی رہی ہے ہائٹ. اس کے ریزلٹس بہت اچھے آئے, سوئمنگ کے بہت اچھے ریزلٹس آئے, ویری نائس. اور اس میں کہتی ہوں ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ بچوں کو وہ آگے جو ہے اس کی تربیت میں اور زیادہ آگے بڑھائیں. بلکہ زوبیہ کے وہ دیکھیں ایوارڈز وہاں پر پڑے, زوبیہ کتنے سارے ایوارڈز حاصل کر لیے, بہت سارے. مائی گاڈ. اور کب سے حاصل کر رہی ہو, کب سے ایوارڈ مل رہے ہیں؟ 5 ایئرز ہو گئے. ہاں 5 ایئرز ہو گئے. 5 ایئرز ہو گئے ہیں. اور عظما کے بیٹے, عظما آپ کے بیٹے نے کتنے ایوارڈ حاصل کیے ہیں؟ میرا بیٹا جی اس وقت پاکستان نمبر 3 ہے سینئر میں, اور جونیئر میں بیک اسٹروک میں پاکستان نمبر 1 ہے. اور کب سے وہ سوئمنگ کر رہے ہیں؟ 8 ایئرس کی ایج سے کر رہا ہے. 8 ایئرس کے 6-7 ایئرس سے کر رہا تھا, پھر کمپٹیٹو سوئمنگ اس نے 8 ایئرس سے اسٹارٹ کی. 8 ایئرس سے اسٹارٹ کی تھی, مطلب 8 ایئرس سے آپ یہ دیکھیں کہ سوئمنگ آپ نے بھی بیٹی کو کب سے جو ہے 7 ایئرس کے بعد سے 7 ایئرس. اور عائشہ آپ کے بیٹے نے کب سے؟ یہ تو جب 1.5 سال کے تھے تو میرے میاں بہت اچھے سوئمنگ ہیں, انہوں نے اس کو پول میں ڈال دیا. فرسٹ ٹائم ہے جب میں نے بھی فرسٹ جب ٹائم یہ دیکھا, پیمپر پہنتے پیمپر پول میں تو بہت چھوٹے تھے جب سے ڈالا ہوا تھا. اس کے بعد کمپٹیٹو سوئمنگ جو ہے انہوں نے تھوڑی 6 سال کی عمر سے شروع کر دی تھی سے اسٹارٹ کی تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ, کیونکہ اس وقت جو آفیشیل کمپٹیشنز ہوتے تھے وہ انڈر 10 کی ایج سے ہوتے تھے. اچھا, آج کل جیسے انڈر 5 انڈر 6 کے ایج بچوں کو شروع کرا دیتے ہیں. اس وقت انہوں نے 5+ تھے تب انڈر 10 میں کمپلیٹ. کیسا فیل ہوتا ہے, کیسی ماں جو مطلب اپنے بچوں کے لیے نیچرلی کوئی نہ کوئی چیز میں وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو ان کو اور انکریج کرتی ہے. مطلب یہ ایک ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, والدین کا بیسک ہوتا ہے, لیکن ماں زیادہ رول اس میں ادا کر رہی ہوتی ہے کہ بچوں کو لے جا کر چھوڑنا, پک کرنا اور بچوں کو آگے بھیجنا. اس میں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹائم کیلکولیشن. ہاں, وہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ بچے دن میں اسکول میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی اسٹڈیز پہ بھی فرق نہ پڑے, ان کے ہوم ورکس بھی کمپلیٹ ہو, ساتھ میں ان کی ایکسرسائز بھی پوری ہو, ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں. پلس ایک سپارہ پڑھانے والا یا والی وہ بھی ہمارے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں, سب گھروں میں آ رہے ہوتے ہیں بچوں کے. وہ ٹائم کیلکولیشن جو ہے وہ ماں کا کام ہے کہ ہر چیز ٹائم پہ ہو, پلس ان کے میلز ٹائم پہ چل رہے ہوں. ہاں, میلز ٹائم پہ چل رہے ہوں, اور وہ استاد سے قرآن شریف جو ہے وہ بھی صحیح سے پڑھ رہے ہوں, سوئمنگ بھی ساتھ میں ہو, ساتھ میں اسکول کا کام بھی ہو. بس یہ مطلب ہر چیز کو مینج کرنا, مینجمنٹ پوری کی پوری ہونا ضروری ہے. اچھا, اب ذرا فرزانہ انگریڈینٹس کیا کیا ہیں, اور یہ آپ دیکھیے گا ذرا, یہ دکھائیں مجھے, یہ بڑے مزے کی چیز ہے کچھ. یہ جو ہے نا, یہ آپ کو میں بتاؤں, یہ ہینڈ بیکر, یہ دیکھیں, یہ ایسے نہیں ہے, اس کو جو ہے نا چمٹا ومٹا نہیں ہے, یہ جو ہے نا یہ سینڈوچ میکر ہے. یہ آپ دیکھیں, ہم جو سوچ رہے ہیں اتنے مہنگے سے خریدتے ہیں, چلو کہا کتنے کا تھا
نازیہ اب یہ 160 کا ہو گیا. جب میں نے لاسٹ ٹائم بچے چھوٹے تھے تب خرید تب 60 روپیز کا تھا. تب 60 کا تھا 160 کا ہو گیا. لیکن پھر بھی وہ 3,000 2,500 کے سینڈوچ میکر تھے. جو 2,500-3,000 کا الیکٹرک جو سینڈوچ میکرز ہوتے ہیں اس سے یہ بہت سستا ہے. دیکھیں ذرا, اور یہ کمال کا بھی ہے, زبردست بھی ہے, ٹیسٹی بھی ہے. اور ٹیسٹی بھی ہے. مطلب یہ ٹیسٹی نہیں ہے, اس سے بنائی ہوئی چیز ٹیسٹی ہوگی. اچھا جی, تو اب نازیہ اس کے لیے تو بریڈ چاہیے ہمیں. ہاں, اور بچوں کے لیے ہم مکھن استعمال کر سکتے ہیں, دیسی گھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ابلے ہوئے انڈے ہیں, تھوڑے سے میش کر لیے موٹے موٹے سے. یہ ہو گیا ہنٹر بیف. ٹھیک ہے, یہ ہاتھ سے تھوڑا سا کرش کر لیا. یہ بلیک پیپر ہے بس, اور یہ بریڈ ہے, اور تھوڑا سا سیلڈ, اور تھوڑا سا سیلڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کو ہم ڈالیں گے کس طرح بناتے ہیں, شروع کرتے ہیں. اس کو ہم نے تھوڑا سا گریس کیا. ٹھیک ہے, اور میں یہاں پہ جو بنا رہی ہوں وہ میں آپ کو بتا دوں, لیکن پہلے ہم فرزانہ کا دیکھیں کہ کیا بن رہا ہے. پہلے گریس کر لیا, آگے پیچھے دونوں طرف نہیں, ایک طرف کرنا ہے, جو سائڈ بیک پہ جائے گی نا. اچھا اچھا اچھا, اس کو گریس کریں گے. ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا ہم اس کو بھی گریس کریں گے, گریس کر لیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ چپکے نہیں ساتھ نا, کیونکہ کارنرز ہوتے ہیں اس کے سلور کے, تو یہ تھوڑا سا چپکنے کا ایشو ہوتا ہے. زبیہ کیسا لگتا ہے ممی بناتی ہے اتنے مزے مزے؟ آپ کو پتہ ہے زبیہ اس میں ایک ویریشن کرتی ہے بڑی زبردست. کیا زبیہ کیا ویریشن کرتی ہے؟ پتہ ہے زبیہ میٹھے کی دیوانی ہے. اوہ, میٹھا ڈال دیتی ہے کیا؟ اس میں شوگر ڈالتی ہے, بٹر ڈالتی ہے, اور وہ تو پھر اس کی طرح بن جاتا ہوگا, کیا کہتے ہیں فرینچ ٹوسٹ کی طرح. بڑا مزے کا بنتا ہے. ویری نائس. بس پہلا بائٹ مجھے دیتی ہے. اچھا, مطلب زبیہ میں بھی یہ خاصیت ہے. ہاں, زبیہ ہمیشہ پہلا بائٹ مجھے دیتی ہے, یہ اس کی بڑی خوبی ہے. اچھا جی, یہ جو ہے اس میں آپ نے ڈال دیا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ پہلے انڈا ڈال دیں, انڈا ڈال دیا یا یہ بلیک پیپر ڈال دیں فریش. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب جو ہے, اب گریس کیا ہوا نہیں جائے گا, اب سمپل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سینٹر میں آئے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم ڈالیں گے. اچھا, ڈبل بنے گا جی. 3 بریڈ کے سلائس ہیں نازیہ اس میں, اور ماشاءاللہ بڑے سلائس اس میں ڈلتے ہیں. جی ہاں. اچھا, یہ آپ نے ڈال دیا. تھوڑا سا ویسٹیج بھی ہوگا اس کا. ہاں ہاں, ویسٹیج کا یہ کہ بریڈ کرم بنا لیتے ہیں, آپ کو پتا ہے, ساری لیڈیز کو پتا ہے, بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں, ہمیں ضرورت نہیں. اب کوئی ہم ایسی کال بھی نہیں آ سکتی کہ نہیں آئے گی. جی, آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو, بلکہ کال سے مجھے یاد ہے کوئی سوال ہوا تو آپ ضرور سوال کیجیے گا, کال کریں اور آپ پوچھیں بچوں کی خوراک کے بارے میں جو کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں. تو آج ڈاکٹر عائشہ بہت سی ایسی باتیں آپ کو بتائیں گی جو بچوں کی خوراک کے حوالے سے ہو. پہلے بچے خود بھی بتائیں گے, بچے خود بتائیں گے, کیونکہ ہم تو بہت کچھ بتاتے ہیں, یہ کتنا اس کو اپلائی کر رہے ہیں. جب یہ بتائیں گے تو وہ زیادہ, میرے خیال میں زیادہ. اچھا چلے صحیح, ہم ذرا بچوں سے بچوں آپ یہ بتاؤ کہ آپ لوگ کیا کیا کھانے میں کھاتے ہو, صبح سے لے کر شام تک کیا کیا کھاتے ہو؟ پہلے آپ بتائیں, چھوٹی سی بیبی بتائیں گے پہلے, ہے نا. بتائیے. چاول شوق سے کھاتی ہو؟ اوئے ہوئے. اور بریک فاسٹ میں کیا کھاتی ہو؟ بریانی کھاتی ہے. بریک فاسٹ کر کے آئیں گے. ٹوسٹ کھاتی ہو؟ ٹوسٹ کے ساتھ کیا کھاتی ہو؟ ایگ. اور ٹوسٹ اینڈ ایگ. ملک بھی. ملک ٹوسٹ, مطلب ماما نے پورا پیکج بنایا ہے. جی, پیکج ڈیل لگی. پیکج ڈیل. آپ کیا کھاتے ہو, آپ یہ بتاؤ. آپ بتائیے. مائنیز ٹوسٹ. اچھا, مائنیز ٹوسٹ, ملک, اور کبھی کبھار ایگ بھی. مطلب ملک ضرور لیتے ہیں. ماما نے عادت دلائی ملک کی, یا ملک پینے کا شوق تھا؟ پینے کا شوق تھا, شروع سے پلاتے رہے. ہاں, لیکن یہ کہ بہت کہنا بھی پڑتا ہے, وہ تاکہ وہ عادت بن جائے اور یہ لیتے رہیں. اور کہ لے لو بیٹے, لے لو, نہیں لیا تو لے لو, یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں, فورس کرنا پڑتا ہے, بتانا بھی پڑتا ہے بچوں کو. پھر عادت پھر خود بخود روٹین بن جاتی ہے نا, پھر اگر ان کو نہیں ملے گا تو وہ خود اٹھ کے مانگیں گے. صحیح ہے. تو آپ لوگ ناشتہ فل کرتے ہو, اور زبیہ آپ کیا کھاتے ہو ناشتہ؟ جام ٹوسٹ اینڈ کافی, یا کبھی کبھار ملک. کبھی کبھار ملک بھی. اچھا, ویسے آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں رائس. اچھا, یہ سب بچوں کو رائس بہت پسند ہے. ایک ایکٹیو بچے کے لیے عائشہ سب سے زیادہ کیا کھانا چاہیے بچوں کو؟ کچھ ایسی غذا جو بچوں کو سب سے زیادہ کھانی چاہیے ایکٹیو بچوں کے لیے. ایکٹیو بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کی جو غذا ہو وہ کوئی بھی ان کا میل مس نہ ہو. ٹھیک ہے, جیسے آج بھی دونوں میرے بچوں نے یہاں آنا تھا, سویرے اٹھے, ظاہر اسکول بند ہے تو اٹھنے کے لیے تو پورا بریک فاسٹ کر کے پھر یہ آئے ہیں. میلز کوئی اسکپ نہ ہو بچوں کے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ کبھی کے بار کچھ گھرانوں میں اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ بریک فاسٹ نہیں بنا پا رہی ہیں مائیں یا نہیں, اور بچے صرف ایک گلاس آف ملک لے کے اسکول چلے گئے. وہ چیز کچھ اچھی نہیں ہوتی. مطلب ناشتہ بھی پورا ہو, ان کے بعد اس کے بعد ان کے جو لنچ ہو وہ بھی پورا ہو. شام میں بھی وہ کیا کھانا چاہیے بچوں کو تو ڈائٹ نہیں کرانی چاہیے نا, بچوں کو ڈائٹ نہیں کرانی چاہیے, اور اتنا بھی نہیں کھانا چاہیے کہ وہ اتنا بھی نہیں کھانا چاہیے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو جیسے چاول بہت پسند ہے, لیکن یہ کہ چاول ڈیلی نہیں ہوتے گھر میں, یا آپ ایک دن چھوڑ کے 2-3 دن چھوڑ کے ہمارے یہاں بنتے ہیں, تو
تو چپاتی سے یہ لوگ بہت منہ بناتے ہیں, بہت مسائل ہوتے ہیں, لیکن آرڈر ہے چپاتی اور سالن ان کو فنش کرنا ہوتا ہے. اچھا, تو یہ بھی اپنا پورا فنش کرتے ہیں. جس طرح آپ نے بڑوں کے پورشنز بتائے, اسی طرح بچوں کے کیا پورشنز ہوتے ہیں کھانے کے؟ بچوں کے پورشنز اس طرح سے ہوتے ہیں کہ دوپہر میں جب وہ گھر آئے اپنا چینج وین کر کے نہا دھو کے ان کے آپ فوراً سے آپ ان کو ٹیبل پہ بٹھا دیں. اچھا, اور اس کے بعد جو چپاتی ہے وہ کمپلیٹ ان کو دینی ہے. اچھا, یہ جب چھوٹے تھے, یہ میرا بیٹا جب چھوٹا تھا تو یہ بھی اسی طریقے سے تنگ کرتا تھا کھانے میں جیسے عموماً چھوٹے بچے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو اتنی پکی عادت ڈال دی کہ آپ کو روٹی اپنی پوری فنش کرنی ہے, اور اب یہ ود ان ماشاءاللہ منٹس اپنا پورا کھانا ختم کر لیتے ہیں. اب یہ اسی طرح ہے, یہ ویسے ہی تنگ کرتی ہیں, اور مریم اور شور اچھا ہوتا ہے اور اتنا پریشان کرتی ہے. لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ یہ کچھ ٹائم ہے, ابھی تو یہ کلاس 2 میں ہے, جو یہ 4-5 میں آئے گی یہ بھی بھائی کی طرح بالکل سے اپنا فنش کر لے گی. تو عادت ڈالنی, مائیں جو پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں بچوں کے کہ یہ کھا لے بچوں کے, کبھی آپ نے ایسا کیا؟ نہیں نازیہ, جب سے ان کو میں نے سوئمنگ کی عادت ڈالی اب تو یقین کریں کہ بھوک لگتی ہے, بہت زیادہ بھوک لگتی ہے, ماشاءاللہ کھاتے ہیں اور ان کی باڈی بھی فٹ رہتی ہے, اور باڈی سب سے بڑی بات, یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ کھاتے ہیں. کیسے خیال رکھتی ہو؟ وہ کور کرتے ہیں نا بچے بال, لیکن پھر بھی وہ اکثر پانی اندر چلا جاتا ہے. تھوڑا سا میں تو 2-3 ڈراپ آئل ڈال دیتے ہیں تو پھر اس سے بہتر ہو جاتا ہے. اچھا عظمیٰ, آپ کے بچے نے کبھی تنگ کیا تھا آپ کو؟ کھانے میں ایز سچ تنگ نہیں کیا تھا, بٹ یہ تھا کہ سوئمنگ کے بعد بھوک انکریز ہو جاتی ہے. ہاں, تو بیسکلی یہ خیال رکھنا ہوتا تھا کہ سوئمنگ کر کے جیسے ہی بچہ نکلا ہے وہ اتنا بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کوئی جنک نہیں دینا, اس کو ایک پراپر بنانا شیک یا بنانا یا پراپر کوئی سینڈوچ ایسی چیز دینی ہے تاکہ وہ ادھر ادھر کی چیزیں کھا کے اپنی بھوک اسپوائل نہ کر دے بھوک. کیونکہ پھر بچوں سے اتنا بھی ویٹ نہیں ہوتا کہ وہ سوئمنگ پول پہ اگر وہاں سے گھر جانے تک کا ویٹ کریں. آپ روز روز باہر کا نہیں کھلا سکتے ہو, تو کوئی نہ کوئی چیز ساتھ جاتی تھی ڈیلی, پیک ہو کے, ایک پورا باکس پیک ہو کے جاتا تھا کہ یہ آفٹر سوئمنگ کی چیز ہے, یہ اس کے تھوڑی دیر بعد کی چیز ہے, یا مڈ میں پانی چاہیے, جوس چاہیے, کیا کیا چاہیے, اس طرح سارا کچھ پیک ہو کے جاتا تھا. اچھا, تو یہ تو پراپر آپ لے کر جاتی تھی. بالکل. اچھا, میں جو بچوں کے لیے بنا رہی ہوں, میں ڈاکٹر عائشہ میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے فروٹ اور ساتھ میں کریم اینڈ یوگرٹ. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ تھوڑے سے فروٹس ڈل جائیں گے, بچوں کو ایک تو یہ ہوتا ہے ٹیسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, ساتھ میں کیلشیم بھی ان کو مل جائے گی, اور دہی کے ذریعے بھی کیلشیم, کریم کے ذریعے. بچے کریم کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں. اچھا, بچے کھا سکتے ہیں, بچوں کو اتنا پرابلم نہیں ہے انلیس اینڈ انٹل ان کا بہت زیادہ ویٹ گین کے پرابلمز نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو ضرور دیں, بچوں کو ضرور دیں. مایونیز ہے, کریم ہے, یہ تمام تر چیزیں بچوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. بلکہ اگر یہ جو ہے یہ ڈفرنٹ سینڈوچ لیتی ہیں, ان کو چاکلیٹ کا فلیور زیادہ پسند ہے, یہ جو شبیر ہے یہ مایونیز کے زیادہ لور ہے, تو جو بھی بچوں کو چیز پسند ہے ان کو ضرور دی جائے تاکہ ان کا بریک فاسٹ مکمل ہو جائے, وہ خالی پیٹ اسکول نہ جائیں, نہ یہ کہ وہ دن گزاریں. اچھا صحیح, اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کا پیٹ بھی بھرنا چاہیے, اور یہ کہ ایسی چیزیں جو ان کی فیوریٹ ہو تو آپ وہ دیکھ کر ان کو ضرور آپ کھلائیں. اس کے ساتھ ہی بریک لیں گے, بریک بعد پھر ملیں گے کہیں نہ. سلام پاکستان. خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور ابھی جو ہے یہ دیکھیں, میں بھی یہاں پر جو ایک ڈش بنا رہی ہوں, اور یہ ہے بچوں کا سویٹ جو کریم کے ساتھ بنائیں گے اور دہی کے ساتھ. میں نے خالی کریم کا استعمال نہیں کیا, دہی کا اس لیے بھی کیا تاکہ بچوں کو نا آہستہ آہستہ نا دہی کا ایک فلیور بھی ملتا چلا جائے. اور اس میں جو ہے میں ڈال رہی ہوں, سیب بھی ڈال رہی ہوں, بنانا بھی ڈال رہی ہوں. میرے سے ڈاکٹر عائشہ ہے, میرے سے عظمیٰ ہے جن کے بیٹا ماشاءاللہ سے سوئمنگ چیمپئن ہے, اور ساتھ ہی ہمارے جو ہے بچے بھی آئے ہیں, اور زوبیہ ہے, شی از آلسو سوئمنگ چیمپئن ہے نا, اور دونوں بچے بھی سوئمنگ چیمپئن بن جائیں گے, ہے نا. اچھا لگتا ہے سوئمنگ کرنا؟ اچھا. اور فرزانہ یہاں پر سینڈوچز بنا رہی ہے, ابھی 2 تیار ہو گیا, آہستہ آہستہ ہمیں بنتے چلے جا رہے ہیں سینڈوچ, اور ان کو جو ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ بچوں کو یہ چیز بڑی پسند آئے گی. بچوں سے پوچھتے بچوں کو سینڈوچ سب سے زیادہ کون سے پسند ہے. اس سے پہلے میں کالر سے بات بھی کروں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں نازیہ؟ ارے فرزانہ کیا حال ہے؟ فیروزہ فرزانہ میرے ساتھ ہے نا فیروزہ. اچھا فیروزہ یہ بتاؤ کہ سکھر میں ٹیم کا بہت بہت نیا سال مبارک. بھائی یہ بتاؤ سکھر میں اس وقت نیوز آیا ابھی تک یا نہیں آیا؟ نہیں آیا نازیہ. ارے چلو کوئی بات نہیں, ابھی ہے کہ تمہارا میرا ساتھ ایسے ہی رہے گا لگتا ہے. نہیں تو مجھے نیٹ پہ دیکھ لیا کرو نا. کمپلین کر چکے ہیں نازیہ, وہ کہہ رہے تھے ورک چینل والے ہمیں نہیں کہتے. اچھا بس اب ایک بات سنو, تم نا مجھے نا اس پہ دیکھا کرو ویب سائٹ پر,
اچھا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عائشہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے ہی بات کروں گی نازیہ. جی ڈاکٹر عائشہ سے بات کیجیے گا. السلام علیکم ڈاکٹر. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. میں آپ کو اکثر پروگرام میں دیکھتی رہتی ہوں, آپ کی سب رہتی ہوں جو آپ بتاتی رہتی ہیں سب کے بارے میں, سب چیزوں کے بارے میں. مجھے آپ سے ایک کوشچن کرنا ہے. جی کر لیجیے. آپ مجھے پلیز آن ایئر اس کا جواب دیجیے گا. جی جی. کہ نا مجھے میدے کی بہت زیادہ پرابلم ہے. اگر میں جیسے کافی رات کے ٹائم میں اتنی سردی ہے چکر میں, جی جی, کافی لے لیتی ہوں تو منہ کے اندر نا چھالے ہو جاتے ہیں. صحیح. اور اگر ٹھنڈا لیتی ہوں تو مجھے کھانسی شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے آخر میں ایسے کیا لوں کہ مجھے یہ پرابلم نہ ہو. میں دونوں چیزیں ہی نہیں لے سکتی ہوں, نہ گرم نہ ٹھنڈا. اچھا چلے ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا اور دوں. نازیہ جی آپ کے لیے پوئٹری. بالکل, آپ پوئٹری بالکل بتائیں. پوئٹری دوستی وہ ہے جو جنوری کی دھوپ ہو, فروری کی بارش ہو, مارچ کی شام ہو, اپریل کی ہوا ہو, مئی کی صبح ہو, جون کی چھاؤں ہو, جولائی کی خوشبو ہو, اگست کی تاروں بھری رات ہو, ستمبر کی چاندنی ہو, اکتوبر کی رمجھم ہو, نومبر کی بہار ہو, دسمبر کی سرد رات ہو. اس سردی میں میرے سرد ہاتھ ہو, اور آپ کے لیے ایک دعا کہ آپ ہمیشہ خوش رہو. اور آپ کو میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو, اور ہم سب کو دعائیں رکھنی چاہیے جاری. ہمیشہ دعا سے لوگ بہت دور جاتے جا رہے ہیں. ایسے لوگ اتنا سمجھتے ہیں کہ بھئی دعا قبول ہی نہیں ہوگی. جیسے ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے دعا قبول نہیں ہوگی. تو دعا کرتے جائیں, کیونکہ سب سے بہترین عبادت ہے. آپ یہ سوچیں یہ ایک ایسی عبادت ہے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آپ عبادت کر رہے ہیں. بالکل صحیح کر رہی ہیں. تو آپ دعائیں کرتے چلے جائیں اپنے ملک کے لیے, اپنے لیے اور اپنی زندگی کے لیے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو نیک ہدایت دے. اچھا جی, اب یہاں میں بچوں سے پوچھ رہی ہوں, بچوں سب سے اچھا سینڈوچ کون سا لگتا ہے تم لوگوں کو؟ ان کو تو مجھے پتا چل گیا چاکلیٹ سینڈوچ پسند ہے. آپ کو کون سا پسند ہے؟ میری سینڈوچ. میری سینڈوچ. اور آپ کو؟ جام. سب کو میٹھے میٹھے پسند ہے نا, میٹھا. اچھا بچوں کو میٹھا زیادہ پسند ہوتا ہے؟ جی. اچھا میٹھا زیادہ پسند ہے. اچھا یہ جو میں میٹھا بنا رہی ہوں یہ بھی ایک ایسا میٹھا کہ جو جس میں فروٹس بھی ہیں. اب اس میں میں نے فروٹس بھی ایڈ کیے ہیں, جس طرح دیکھو نا اس میں جو ہے بناناز بھی ہیں, ایپل بھی ہے. فروٹس بچوں کے لیے کون سا اچھا ہوتا ہے؟ فروٹس بچوں کے لیے جتنے بھی موسمی پھل ہوں بہت اچھے ہوتے ہیں. اور انہی فروٹس کا شیک بھی بچوں کو دیا جا سکتا ہے. اس میں بنانا شیکس بھی ہیں, مینگو شیکس بھی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ بچے سیلڈ سے تھوڑا گھبراتے ہیں. اچھا یہ جو میری بیٹی ہے اس کو تو خیر کھیرا شروع سے ہی بہت پسند ہے. یعنی کہ کھیرے کی یہ خوشبو آپ کٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیوکمبرز گھر میں آتے ہیں, اس کو پتا چل جاتا ہے, یہ لے لیتی ہے, بہت شوق ہے. تو بچوں کی جو بھی پسند کی ویجیٹیبلز ہو آپ ان کو ضرور دیں. اور جب آپ سیلڈ کا بول بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسی سیلڈ کے بول کے اندر اگر آپ یہ بناناز بھی کٹ کر کے ڈال دیں, ایپلز بھی, کیونکہ یہ ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے بالکل اینڈ میں. یقین کریں اس سیلڈ بول کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہو جاتا ہے, اس میں تھوڑی مٹھاس آ جاتی ہے. تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ وہ اس میں یا پھر پائن ایپل ڈال دیں, یا پھر یہ کہ ٹن والے پائن ایپل آتے تو صحیح نہیں ہوتا, یا پھر ایپل ڈال دیں. یہ ڈال سکتی ہیں, آڑو ڈال سکتی ہیں, پیچز ڈال سکتی ہیں, اورنجز ڈال سکتی ہیں, امرود ڈال سکتی ہیں. اچھا یہ جو ہے یہ ایپلز کی بہت زیادہ شوقین ہے, ان کو ایپلز بھی پسند ہے, کیوکمبرز بھی پسند ہے. یہ جو میرا بیٹا ہے تھوڑا گھبراتا ہے, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو میں کمبینیشن میں چیزیں دے دوں کہ یہ لے لیا کریں. تو بچوں کا یہ تھوڑا سا دھیان کرنا پڑتا ہے کہ کس کو کیا چیز پسند ہے, پھر وہ چیز آپ اس بہانے ایڈ کر دیں, زیادہ سے زیادہ کر لیں. اچھا یہ بھی صحیح ہے. چلیں یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ اس میں بچوں کے فروٹس کو کس طرح سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو فروٹس کو آپ نے ایسے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ آپ نے سیلڈ میں ڈال دینا ہے. عظما بچوں کے لیے کیا چیزیں بنانی چاہیے, کہ بچوں کو کیا چیزیں زیادہ پسند ہوتی ہیں کھانے میں؟ بیسکلی میرے خیال میں تو ان کو جو کچھ گھر میں بنتا ہے وہ سب کھانا چاہیے. گھر پہ جو بنتا ہے اس پہ کانسنٹریٹ کیا جائے, کہ گھر میں جو بنتا ہے. تھوڑا پرابلم جو بچے کرتے ہیں, لیکن بائی دا ٹائم اگر آپ ان کو ہیبٹ میں رکھو گے, اچھا بناؤ گے, ان کو ہر چیز کی ہیبٹ ڈالو گے, تو پھر وہ کھا لیتے ہیں, کھا لے گے. اچھا یہ چیز فرزانہ ماشاءاللہ سے آپ اتنی اچھی کوک ہیں, آپ اتنا اچھا کھانا بچوں کے لیے بناتی ہیں, تو بچے بھی فرمائش کرتے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے ان کو کھانا بنا کر دیتی ہیں؟ نہیں, کچھ ان کی فرمائش کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. خیال کرنا پڑتا ہے. اچھا ویسے تو میں اپنی فرمائش کرتی رہتی ہوں ان سے, بھائی آپ یہ کھاؤ, کہ نئی چیز میں نے آپ کے لیے بنائی ہے. ہاں
تو پھر ان کی فرمائش بھی سر آنکھوں پہ نہیں وہ کرنا پڑتا ہے, دھیان کرنا پڑتا ہے, کیونکہ کچھ بچوں کو نمکین چیزوں کا بہت شوق ہوتا ہے, کچھ کو مٹھاس کا ہوتا ہے. لڑکوں کو شاید نمکین زیادہ پسند یہ شاید یہ یقیناً ہے, کیونکہ اچھا میرے میاں میں یہ ہے کہ ان کو جو ہے ماشاءاللہ میٹھے کا بہت شوق, زیادہ شوق ہے. وہ چیز بیٹی میں آ گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ میٹھے کے اوپر, وہ بھی میٹھے کی شوقین ہے. مجھے جو ہے نمکین اور اسپائسی اور چٹپٹی چیزوں کا ہے, اور یہ چیز جو ہے وہ یہ شاید بچوں کو بالکل ٹائم پہ دیں جس وقت ان کو چاہیے, تو پھر وہ جنک کی طرف نہیں جاتے, نہیں جائیں پراپر جس وقت ان کو لگ رہی ہو آپ فوراً ان کو دے دیں. لیکن جہاں ان کا ٹائم ضائع ہو گیا, ان کو ادھر ادھر کی بھوک ان کی کور نہیں ہو رہی, تو اب وہ یہ چیزوں کی طرف دوڑیں گے. تو ان کا اگر ریگولر میلز رہتے ہیں, شام میں بھی ان کو سینڈوچ ہے یا دودھ کا گلاس آپ دے کے ان کو باہر بھیج رہی ہیں, فن چیز ہو. اگر نوڈلز بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں, جیسے میرے بیٹے کو نوڈلز بہت پسند ہے, اور اب ماشاءاللہ یہ جب سے 7 کلاس میں آئے تو ان کو میں نے الاؤ کر دیا یہ اپنے نوڈلز خود بنا بھی لیتے ہیں. اچھا, میں نے اس کو الاؤ کر دیا یہ نوڈلز بنا لیتے ہیں, جوس ہی اپنا بنا سکتے ہیں. اچھا, تو آرام سے بنا سکتے ہیں. ہاں, تو اس کو جس وقت بھوک لگ رہی ہوتی ہے, وہ شام کا 5 بجے کا یا 6 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, یہ جاتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. مسز فاروق, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام پاکستان, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو میں آپ کو, آپ کے گیسٹ کو, آپ کی پوری ٹیم کو جو ہے وہ, اور بلکہ پورے پاکستان کو سب سے پہلے نیا سال بہت بہت مبارک. تھینک یو سو مچ. اور مسز فاروق, آپ کا ہمارا ساتھ تو اتنا اہم ہے کہ آپ سمجھے کہ شو کا حصہ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. جی بالکل. اور نازیہ, سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں آپ جو ہے وہ اپنے دلوں میں رکھیں اور ہم آپ کو اپنے دلوں میں رکھیں. بس ایک دوسرے کا خیال رکھنا ضروری ہے یہاں پر, یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا شو کر رہی ہیں, اور اسپیشلی یہ بچوں کے لیے جو کر رہی ہیں آپ, بہت زبردست لگ رہا ہے. اور میں یہ بھی کوشچن کرنا چاہوں گی فرزانہ بھابھی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بچے جو ہے نا وہ آج کل ویجیٹیبلس کو اتنا پسند نہیں کرتے, زیادہ تر چکن ہو یا کوئی میٹ ہو اتنا ہو, تو ویجیٹیبلس کے حوالے کے ساتھ آپ اگر میٹ کو بھی کچھ ہمیں اس طرح کی ریسیپی بتا دیں کہ جو ہے وہ, میرا بیٹا اسپیشلی وہ نہیں کھاتا ویجیٹیبلس نا, ذرا کم لائک کرتا ہے, بیٹی کھا لیتی ہے. اچھا, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ کس طرح ہم بچوں کو ویجیٹیبل کا شوقین بنائیں. ٹھیک ہے. ایک تو یاد آپ نے وہ دیکھا تھا پرانا جس سے انہوں نے ویجیٹیبل قورمہ بنایا تھا؟ نہیں, میں بھی ان دنوں لائٹ نہ ہو یا میں دیکھیں وہ کیسا بچے, وہ ایسا قورمہ تھا کہ یہاں پر جو ہے نا سب سارے بچے بڑے سب کھاتے ہیں, سب کھا سکتے. ٹھیک ہے, میں دیکھوں گی اگر نیٹ پہ دوبارہ مجھے کہیں مل جائے. لیکن چلیے ویب سائٹ پہ مل جائے گا, اگر آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں نا تو www.waqtnews.tv پر آپ جائے گا, آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. چلیں ٹھیک ہے, لیکن ایک دو ریسیپیز ایسی کچھ دوبارہ بتا دیجیے کہ تاکہ میں وہ اپنے بیٹے پہ اپلائی کر سکوں. چلیں صحیح ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. اچھا, بچوں کے جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو تھوڑی تھوڑی چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ ان کا ٹیسٹ ذرا سا اچھا ہو جائے, تھوڑا سا جو ہے سبزیوں کی طرف زیادہ آئے, کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ یہ کہ سبزیاں جو پکتی ہیں وہ بہت زیادہ پک جاتی ہے, جس میں غذائیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے حساب سے بھی کیا کریں. فرزانہ نے بڑا اچھا میں آپ بھی موجود قورمہ بنایا تھا, اور وہ اتنا زبردست وہ قورمہ بنایا تھا انہوں نے کہ بچے آرام سے کھا بھی سکتے ہیں اس کو. بچے آرام سے کھا سکتے ہیں, اور ان کی پسند کی سبزیاں آپ ڈالیں. ایگزیکٹلی. سبزیوں میں کون سی سبزی سب سے اچھی ہے بچوں کے لیے؟ بچوں کے لیے گرین ویجیٹیبلز بہت اچھی. گرین ویجیٹیبلز جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہیں, بیکاز وہ زبردست سورس ہیں آئرن کی بھی, زبردست سورس ہیں کیلشیم کی بھی. لیکن ویجیٹیبلز کا یہ بہت زیادہ دھیان کرنا پڑتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو پانی میں ڈالنے کے بعد ان کو بوائل نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. ان کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے, وائٹامن سی امیڈیٹلی کل ہو جاتی ہے. سبزیاں بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سا بوائلنگ واٹر ہے, جب وہ بوائل ہو چکا ہے تو پھر اس میں ویجیٹیبلز ڈالی جائیں. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو کوکنگ ٹائم ہے ویجیٹیبلز کا, اس کو کم کیا جائے. ہمارا جو پاکستانی رسم و رواج ہے اور طریقہ ہے, اس میں ہم چیزوں کو اتنا زیادہ کوک کرتے ہیں, ٹیسٹ اچھا ڈیولپ ہو جاتا ہے, وائٹامنس ختم ہو جاتے ہیں. اچھا چلو بچوں سے پوچھیں, بچوں آپ لوگوں کو سبزی کون سی پسند ہے؟ یہ تو سبزی پہ ایک چھوٹی سی پوئم بھی ان کو بہت اچھی آتی ہے. اچھا چلو پھر وہ پوئم تو ذرا سنا دو ہمیں, پیاری سی سبزی بھی پوئم. آلو میاں کہاں گئے تھے, سبزی کی ٹوکری میں سو رہے تھے, بینگن نے لات ماری تو رو رہے تھے, گاجر نے پیار کیا تو ہنس رہے تھے. گاجر نے پیار کیا تو ہنس رہے تھے. کیا بات ہے, جو ہے
یہ بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی ذرا یہ اچھا ہے، اچھی پوئم ہے کہ بچے ذرا سبزیوں سے اٹریکٹ ہو. تو بیٹا آپ کو کون سی پسند ہے سبزی؟ کیرٹ. کیرٹ ویسے اچھی بھی بہت ہوتی ہے، کیرٹ بہت اچھی ہوتی ہے، آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے، اسکن کے لیے بہت اچھی ہے. اور اگر آپ بچوں کو یہ عادت ڈال دیں، آج کل کے جیسے کیرٹس کتنی اچھی ریڈ کلر کی آئی ہوئی ہیں، ان کو یہ نا روٹین بنائیں کہ صرف حلوے کے فارم میں دیں. آپ کچی گاجریں دیں بچوں کو، دے لو اٹ، اور ان کو زبردست وائٹامن اے مل جاتی ہے را ویجیٹیبل کے فارم میں نا کیرٹ سے، تو آپ بچوں کو دیں. اور آپ وہ بچوں بالکل، اور میں دیتی ہوں ان کو، اور اس کو تو بہت پسند ہے. یہ تو گاجر نکالتے ہیں، ان کو کٹ بھی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ اور کھا لیتے ہیں. ہاں، بجائے یہ کہ وہ چپس کی طرف جائیں اور برگرز کی طرف جائیں. اگر بچے ویجیٹیبلز اور فروٹس میں لگ جائیں تو کیا بات ہے، تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. اچھا یہ چیز، اچھا آپ کو زبے کون سی سبزی؟ کیرٹ اینڈ کیپسیکم. اچھا یہ دونوں چیزیں. واہ بھائی، تو یہ سب سے بڑی ڈش ویسے کیرٹ کی آپ بنا لیتے ہیں. کیرٹ کی کون سی ڈش بنانی چاہیے بچوں کے لیے؟ کیرٹ کی تو آپ زیادہ تر آپ اس کو کچی فارم میں دیں بچوں کو، باریک سلائس کر کے کسی اور ویجیٹیبل کے ساتھ. اور نازیہ اس کی بھجیا آپ بچوں کو بنا کے دیں، اس میں مٹر ڈال کے دیں. ہاں وہ بھی بڑی اچھا رہتا ہے، اچھی رہتی ہے. بچے کو فیل نہیں ہوگا کیا کھا رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا کون سی ایسی غذا ہے جو بچوں کو سب سے زیادہ دینی چاہیے؟ سب سے زیادہ کون سا؟ دودھ تو اچھا ہے ہی ہے، کیلشیم والی جو بھی چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس میں دودھ ہے، اس میں یوگرٹ ہے. بچوں کو اگر یوگرٹ کی عادت نہیں ڈالی جاتی، وہ یوگرٹ نہیں کھاتے. آپ یوگرٹ کی عادت ڈالیں، اس میں بے شک فروٹس مکس کر دیں، فلیورڈ یوگرٹ کے فارم میں دے دیں، کوئی حرج نہیں. اچھا. تو یہ دودھ اور دہی اور پنیر، یہ جو چیز ہے یہ بچیوں کے لیے تو اور زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے لڑکوں کے بنسبت، کیونکہ بچیاں جب گرو کر رہی ہوتی ہیں تو چیز کے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں. اور جو بھی مائیں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں، بیٹیاں، یہ کہ ان کو کیلشیم کی چیزیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ. اچھا ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سعدیہ. السلام علیکم. نیا سال بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. میری پوری ٹیم کی طرف سے، میری طرف سے، میرے گیسٹ پروگرام بہت اچھا رکھا ہے. ویسے ہی میں بہت پریشان رہتی ہوں بچوں کو کھلانے پلانے میں. اچھا ہوئے بڑا ٹینشن والی چیز ہے. ہاں بہت اچھا. آپ نے اصل میں ہماری کیبل کی لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے نا، تو آپ نے فروٹ میں کیا ڈالا ہے یہ سمجھ نہیں آیا. میں ابھی آپ کو بتایا تو اصل میں باتوں باتوں میں ڈالتی بھی کہ میں نے بتایا نہیں. یہ بڑا اچھا آپ نے کیا، آپ نے پوچھ لیا. میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں. اور آپ کچھ پوچھیں گی؟ ڈاکٹر عائشہ سے پوچھیں گی؟ فرزانہ سے کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ نہیں بس مجھے آپ سے فرمائش کرنی ہے. مجھے کیا فرمائش کرنی ہے ذرا بتائیں. فرمائش کرنی ہے، آپ نے نا ایک پروگرام رکھنا ہے ڈاکٹر آغا صاحب کے ساتھ اسکن کے متعلق. وہ بہت اچھی ٹپ بتاتے ہیں اسکن کے بارے میں. جی چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے. اسکن کے بارے میں ڈاکٹر آغا رکھنا آپ نے ان کے ساتھ ایک پروگرام. ٹھیک ہے، ڈن ہے جی، ڈن ہے جی، ڈن ہے. آپ کی بات جو ہے سر آنکھوں پر. ابھی ڈاکٹر آغا دبئی گئے میں، انشاءاللہ واپس آتے ہیں تو پھر ضرور ان سے جو ہے آپ کی ملاقات کروائیں گے اپنے شو کے ذریعے. میں نے جو اس میں ڈالا، میں نے بتاتی ہوں کیا ڈالا. اس میں میں نے جیلی لیا. جیلی کو میں نے تھوڑا سا جو ہے نا، ایک کپ میں آپ ڈالتے ہیں نا جیلی کو تو وہ سخت ہو جاتی ہے، تو میں نے اس کو ذرا سا 1.5 کپ میں ڈالا ہے تاکہ تھوڑی سخت نہیں ہو، نرم رہے، تاکہ بچوں کو کھانے میں فروٹ کے ساتھ تھوڑا سا وہ انجوائے کر سکیں اس کو. اس میں کریم اور یوگرٹ ہے، اور ساتھ میں اس میں آپ شوگر ایڈ کر لیں. اور اس میں میں نے مکس کر دیے مکس فروٹ، جتنے بھی مکس فروٹس ہیں آپ نے وہ ایڈ کر دیں. کوئی بھی آپ مکس فروٹ لے لیں، لیکن ذرا سخت سا فروٹ آپ ایڈ کریں. جیلی کے اندر میں نے بناناز اس لیے ڈال دیے کیونکہ بناناز جو اگر آپ ڈائریکٹ کریم میں ڈالیں کیجیے تو تھوڑے سوگی سے ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے اس کو پہلے جیلی میں ڈالیں. اب یہ کریم اور یوگرٹ جو ہے یہ جیلی کے اوپر آ جائے گا. یہ تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے، تھوڑی سی ہارڈ ہو گئی ہے یہ، لیکن میں چاہ رہی ہوں تھوڑے سے اور ہارڈ ہو جائے تو یہ سخت رہے گا. تو اس کے اوپر کریم آ جائے گی. کریم کے ساتھ پھر آپ جیلی کو اور فروٹس کو آپ کھائیں تو یہ آپ انجوائے بھی کریں گے، اور بچے اس کو کافی زیادہ انجوائے کریں گے. اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں سیٹ کے لیے. بالکل، ابھی ٹائم نہیں تھا اس لیے فریج کا میں نے تصور بھی نہیں کیا. تو میں نے کہا یہ باہر ہی جتنی یہ بن سکتی ہے یہ بن جائے، تو اس کے بعد پھر ہم اگر یہ بن گئے تو اس کو سرو کر لیتے ہیں. اور پہلے رخسانہ سے بات کر لیتے ہیں. رخسانہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں نازیہ؟ بالکل ٹھیک ہے. رخسانہ آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. اب میری آپ سے ہفتے میں 2-3 مرتبہ بات ہو جاتی ہے. بالکل رخسانہ، مجھے یہی اچھا لگتا ہے کہ میری آپ کی دوستی بڑھ گئی. آہستہ تو اور بڑھے گی. مسز فاروق سے، صوبیہ فاروق سے اور مریم فاروق سے بہت اچھی دوستی ہو چکی ہے میری، اور بھی بہت ساری میری دوستی. لیکن یہ وہ ریگولر کالر ہیں جو کال کرتے ہیں، ان کے آگے فاروق لگتا ہے نا. اور آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو رخسانہ. مجھے بڑی خوشی ہو کہ آپ نے آج کال کیا، اور ہماری دوستی قائم رہنی چاہیے. پکا ہے نا؟
اور مجھے یہ بولنا ہے ڈاکٹر آج سے یہ پوچھیں، میرے بچے بھی نا ویجیٹیبل نہیں کھاتے تو میں نا ویجیٹیبل میں نا چکن کیوب کا استعمال کرتی ہوں، پھر وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو وہ کوئی نقصان دہ تو نہیں ہے؟ جیسے ہفتے میں 2 مرتبہ تو کر لیتی ہے استعمال. چلے میں آپ کو بتا چلے ابھی بتاتے ہیں، بڑا زبردست سوال ہے آپ کا. ٹھیک ہے جی بتائیں. چکن کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بچوں کو بہت پسند ہے. بچے چکن لورز ہوتے ہیں، مطلب یہ تو دونوں میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو چکن پسند ہے، ان کو سوپس میں اس میں اگر یہ چکن کیوب یوز کر رہی ہیں تو بھی کوئی اس میں ایشوز نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ خواتین کے لیے میں منع کرتی ہوں بیکاز وہ سالٹڈ ہوتی ہیں، بچوں میں ایشوز نہیں ہے. لیکن اگر آپ چکن کے پیسز ہی بذات خود ڈال دیں، چکن فوراً گل جاتا ہے. آپ نے 2 یا 3 بوٹیاں آپ نے ڈال دی ہیں سوپ میں یا ان کے سیلڈ میں یا اس میں، تو وہ بھی اس کا فلیور باقی تمام تر چیز میں آ جاتا ہے، دال میں بھی آ جاتا ہے، سبزی میں بھی آ جاتا ہے. اس فارم کو آپ یوز کریں تو بہت اچھا ہے. اور ایک اور کالر نے اس سے پہلے پوچھا تھا سردیوں کے حوالے سے، وہ کہہ رہی تھی، ان کا جواب بریک آ گئی تھی، میں دے دوں کہ اگر کافی بھی ان کو سوٹ نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بتا رہی ہیں کہ وہ ٹھنڈی چیز لیتی ہیں تو وہ تو ویسے ہی اتنی سردی ہو رہی ہے، وہ دودھ کا استعمال کریں، گرم کریں اس میں، اور وہ اس کے ساتھ اجوائن اس کے اندر مکس کر لیتی ہیں، تھوڑی سی ہلدی بھی مکس کر لیتی ہیں. ان کو بہت سودنگ افیکٹ آئے گا. گلا بھی ان کا جو نیزل پیسیجز ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے، گرمائی بھی ان کو فیل ہوگی. اور 2-3 نٹس ساتھ میں لے لیا، ساتھ میں ضرور لے لیں. جیسے یہ پھر بریک لیں گے، بریک آپ ملیں گے کہیں نہ جائیں. سلام پاکستان. آ گیا. خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور اتنے مزے کا سینڈوچ آپ بنا، اگر میرے پاس نہ کھاؤں نا میں بتا نہیں سکتی نا کہ کیسا بنا ہے. تو بہت اچھا بنا ہے سینڈوچ، گھر پہ ضرور ٹرائی کریں. اور اس میں بیسٹ چیز یہی ہے ڈاکٹر عائشہ کہ انہوں نے دیکھیں جو بیف کے ساتھ انہوں نے ایڈ کیا ہے انڈے کو بھی، تو بہت زیادہ بیف بھی نہیں ہو گیا اور بہت زیادہ یہ کہ اس میں جو ہے نا وہ بیلنس ڈائٹ ہو گیا. اور ایگز بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. اور وہ بچے جو کہ ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹ لے رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ایگ ساتھ میں دیں، ملک دیں، یہ بہت اچھا، بہت انرجیٹک. اچھا ایکٹیویٹیز کی بات کی جاتی ہے، بچوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ گھر پہ ایک تو بند بھی ہو جاتے ہیں، ظاہری بات ہے آج کل کا ایسا ماحول بھی نہیں کہ بچوں کو باہر بہت زیادہ بھیجا جائے. تو اب یہی ہے کہ اب اس کے لیے کیا کریں. آپ کیا کرتی تھیں بچے کو مطلب باہر ایکٹیویٹیز میں حصہ دلوانے کے لیے؟ کس طرح سے انکریج کیا جاتا ہے بچوں کو؟ وہ گھر پہ بھی میں تو کہتی ہوں چھوٹی سی بھی جگہ ہو تو آپ ادھر بھی بچوں کو کھیلنے دیں. آپ اپنے فرنیچر کو کم کر دیں. آپ پلان کر لیں، کوئی گیم پلان کر لیں بچوں کے لیے. اگر آپ گھر میں ہی ہیں بچے، اگر کہیں باہر نہیں لے جا سکتے تو گھر میں چھوٹے چھوٹے گیمز پلان کر لیں. ان کو چھوٹے سے بولنگ کے سیٹس آتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی رننگ والی ہونی چاہیے جس میں بچہ پورا موو کر رہا ہو، موو کرے. بیٹھ کے تو ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، کمپیوٹر بھی دیکھ کر رہا ہے، یوز پلے اسٹیشن وغیرہ بھی یوز کر رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. بالکل. اور یہ عظمیٰ جو ہے ایک کوئی ایکسپرٹ نہیں، کوئی وہ نہیں، ایک عام ماں ہے. اور ایک عام ماں جب بات کہہ رہی ہے نا تو کوئی بھی اس بات کو سن سکتا ہے. وہ یہ نہ بولے یہ تو ایکسپرٹ ہے جی، یہ تو کر سکتی ہیں. اسی لیے میں نے ایک ایسی خاص ممی کو بلایا جنہوں نے اپنے بچے کو بہت انکریج کیا. اور آج ماشاءاللہ سے آج وہ سوئمنگ چیمپئن ہے پاکستان میں. تو کوئی نہ کوئی خاصیت تو ہوتی ہے نا کہ ماں اس کے پیچھے کتنا زیادہ اس پہ ایفرٹ کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ بھی بتائیں ڈاکٹر عائشہ، آپ بھی بتائیں کہ بچوں کو کس طرح سے ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کروانا بہت ضروری ہیں، ورنہ وہ صرف انڈور گیمز میں اس میں جیسے یہ بھی میرا بیٹا ماشاءاللہ انڈور ایکٹیویٹیز اس کی ہیں، ایکس باکس وغیرہ سب، لیکن ٹائم بنایا میں باہر ضرور جانا ہے. لیکن ایک بات میں بہت اچھی آپ کو بتا دوں کہ اسکول والے جتنی بھی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں ان کے تو یہ دونوں تو فاؤنڈیشن پبلک اسکول میں دونوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی تو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے مگر ہر اسکول کی ہوتی ہے. اس میں اپنے بچوں کو حصہ ضرور دلوائیں، چاہے وہ ڈبیٹ کمپٹیشن ہو، چاہے وہ اسپورٹس کی ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی ایسا فیسٹیول ہو جس میں فینسی ڈریس شو والا ہو، یہ ضرور کرائیں. اس سے بچوں میں کانفیڈنس بہت آتا ہے. جیسے میں جب اپنے اسکول میں تھی، میں کلاس 2 سے میں نے ڈبیٹس میں پارٹ لینا شروع کر دیا تھا. میرے ابو مجھے لکھ کے دیتے تھے اور مجھے پرائز مل جاتا تھا. اور 2, 3, 4 اب وہ کرتے کرتے پھر آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول بہت بہتر ہو جاتا ہے. جیسے مجھے جو کلاس 9th میں فرسٹ پرائز ملا تھا، میڈم خوشبخش شجاعت ہماری چیف گیسٹ بن کے آئی تھی اور انہوں نے مجھے دیا تھا.
کلاس 2 میں نے تقریر کی تھی تو میرے ہائٹ اتنی چھوٹی تھی کہ انہوں نے اسٹول رکھا تھا کیونکہ مائک تک میں پہنچ نہیں پا رہی تھی. میرے ابو نے مجھے اسپیچ لکھ کے دی تھی کہ علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے, یہ ٹاپک کیوں نہ جانا پڑے. تو میں اپنے بچوں کو ضرور انکریج کرتی ہوں کہ یہ ہر چیز میں ضرور پارٹ لیا کریں. ابھی جیسے مریم کے اسکول میں ایک تھا تو یہ بلوچی گرل بنی اور ان کو تھا کہ بلوچستان کے بارے میں انہوں نے کچھ بتانا ہے. تو مریم چھوٹا سا چلو وہ سنا دو جو آپ بلوچستان کے بارے میں اگر آپ بتا دیں ہمیں. بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. یہاں پر بہت سے قدرتی ذخائر ہیں جن میں لوہا, تانبا, چونا اور سنگ مرمر شامل ہے. لوہا زمین کے اندر سے نکلتا ہے اور گاڑیوں گھر مشینیں بنانے کے کام آتا ہے. تانبا بہت زیادہ مقدار میں بلوچستان میں موجود ہے. تانبا بجلی کے تار بنانے کے کام آتا ہے. سنگ مرمر بھی بلوچستان میں موجود ہے. کیا بات ہے, دیکھیں اس بچے کو سب کچھ پتا ہے کہ بلوچستان میں کہتی ہوں واہ بھی کیا بات ہے, کتنے منرلز موجود ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں جی ہمارے پاس کچھ نہیں, ہم ایسے بول دیتے ہیں. اب ان کو پتا چل گیا کہ کتنے منرلز ہیں, انہوں نے بتا دیا سب کو, تو وی شوڈ نو کہ ہمارے پاس کتنے بہت کچھ ہے. صحیح بات ہے. اور انکریجمنٹ میں کہتی ہوں اس سے مائیں بچوں کو دے سکتی ہیں, ایکٹیویٹیز ان کو ضرور کرائیں کھانے کے حساب سے, کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ بچہ کھانا نہیں کھا رہے, ایکٹیویٹی نہیں کرائیں گے تو کھانا کیسے کھائیں گے. ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہے. بچوں کی ایکٹیویٹی کے لیے اپنا سکون آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ اماں اگر 2-3 گھنٹے سو رہی ہے اور اس کے بعد وہ چاہے کہ وہ اٹھ کے بچے کو بولے کہ آؤ کھیلو, اب تم کچھ اپنی مرضی سے نہیں, اپنی مرضی ماں کو قربانیاں دینی ہوتی ہے. اچھا ہاں, ان کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا, اور اسی طرح سے آپ بتاؤ کیسے فرزانہ بچوں کو ایکٹیویٹیز کے لیے. یہی ہے کہ بچوں کو ساتھ لے کے جاتی ہوں, پھر ہم بھی ایکٹیویٹیز کوئی نہ کوئی کرتے رہتے ہیں. اور بچوں کو یہ نہیں کہ آپ چھوڑ کے آ جائیں اور پھر گھر آ جائیں, نہیں بچوں کے ساتھ رہیں, بچوں کے ساتھ رہیں, بچوں کو اپنے ساتھ مطلب خود بھی ایکٹیو رہے نا. ہم بھی جم یوز کر لیتے ہیں, بچے اپنا سوئمنگ کر لیتے ہیں. میں نے ایک چیز دیکھی یہاں پہ ماشاءاللہ سے, اس وقت ہم 4 خواتین یہاں پر موجود ہیں اور آپ لوگ کے ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ آپ کے بھی مطلب بچے ہیں, آپ کے بھی, اور یہ ہے کہ اس میں ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے کہ جو بھی مائیں ہیں جو خود ایکٹیو ہوتی ہیں, جیسے آپ بھی جاتی ہیں ایکسرسائز کے لیے, آپ بھی ایکسرسائز کے لیے, آپ بھی ایکسرسائز خود بھی کرتے ہو, تو بچوں میں یہ چیز خود بخود آٹومیٹکلی ڈیولپ بھی ہو جاتی ہے. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے بچے کو کہ بچہ ایکٹیو نہیں ہے, بچہ کھانا نہیں کھا رہا. جب بچے دیکھتے ہیں کہ گھر کا ماحول ایکٹیو ہے, پیرنٹس ایکٹیو ہیں, یہ نہیں کہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا اور بچے کو ہم لگائیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں کریں. نہیں ماشاءاللہ آج کل کے بچے بہت ایکٹیو ہیں, مگر ہمیں بچوں کو لے کے بھی تو چلنا ہے نا, ان کو ڈائریکشن صحیح ہو کہ ان کی ایکٹیویٹی غلط سائڈ پہ نہ چلے جائے, وہ پراپر ہو, ہیلدی ہو اور وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے. ان کو نظر رکھنا, وہ کہتے ہیں کہ کھلاؤ سونے کا نوالا مگر دیکھو شیر کی نظر. مجھے یہ لگتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو تھوڑی سی پرمیشن ان کو کچھ غلط کرنے کی بھی دینی پڑتی ہے تاکہ بچہ غلط پرمیشن ہوتی ہے. بالکل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بچہ کبھی کبھی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھے گا, بہت زیادہ کمپیوٹر, تو آپ اس وقت نہیں اس کو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو سکتے کہ آپ ہر وقت ہمارے بتائیں کہ بھئی ایسا یہ دیکھو یہ آپ نے یہ ٹائم ویسٹ کیا, اس کا یہ نقصان ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلیے تو بڑی اچھی بات ہے. اگین ہم نے جو پہلے سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ تحمل سے اچھے طریقے سے ہر ایک کو ذرا ہینڈل کرنا ضروری ہے, الفاظ اچھے استعمال کریں, تو بچوں کے ساتھ بھی آپ نے اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں. بچوں کو کھانے کی طرف اگر راغب کرنا ہے تو اس کے بارے میں جس طرح ابھی میں نے ڈاکٹر عائشہ سے پوچھا, انہوں نے ایک ڈیٹیل بتائی کہ کھانے میں دیکھیں یہ غذا ہوتی ہے, یہ غذائیت ہوتی ہے, تو ہر بچے کے حساب سے ان کو آپ بتائیں کہ اس میں کیا نرشمنٹ ہے, بالکل کیا اس میں غذائیت ہے. تو اس میں آپ لوگ کا بھی جاننا بہت ضروری, خود بھی ہیلدی رہیں, بچوں کو بھی ہیلدی رکھیں. اس کے ساتھ ہی کل پھر ملیں گے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. سلام پاکستان.